नावल दर्द के तन्हा मौसम में राइटर इकबाल बानो। कॉलेज का हॉल तालबात से खिंचाखिच भरा हुआ था। आज यहाँ सालाना कन्वोकेशन था जिसकी सदारत सूबाई वजीर सैफुर रहमान न्याजी कर रहे थे। ऐसी जनाना तकरीब में एक मर्द की आमद किसी को भी बुरी नहीं लगती, जबकि वो वजीर भी हो और तकरीब का एहतमाम करने के सिलसिले में एक माकूल रकम भी इदारे के हवाले की हो, तो ऐसे मर्द को तो सर आंखों पर बिठाया जाता है। वजीर साहब यकीनन उम्र की 50 बहारें तो देख ही चुके थे। वजारत का टीका, फिर जागीरदारी का रोब, चेहरे पर दौलत की चमक और चमचमाती हुई वो स्याह नागन जैसी कार भी थी जिस पर झंडा लगा हुआ था, और झंडे वाली कार उनकी वजारत का सबूत भी थी। मौसूफ खवातीन की महफिलों में खासे मशहूर थे और महफिलों की जान समझे जाते थे, मगर आज तो तकरीब खालिस्तान बच्चियों की थी जिसकी वो सदारत कर रहे थे। तकरीब का आगाज करते हुए फोर्थ ईयर की शो खूबसूरत धान पांसी नरगिस जमाल ने कंपेयरिंग की जिम्मेदारियां संभालते हुए सबको खुश आमदीद कहा और फिर तिलावत कलाम पाक हुई। इसके बाद नरगिस जमाल ने मेहमान गिरामी को स्टेज पर आने और अपनी नशिस्त संभालने की दावत दी। नरगिस जमाल का लहजा, लहजे की नरमी, लफ्जों का चुनाव, जुमलों की तरतीब, चेहरे की मिलाहत, आंखों की चमक ने सैफुर रहमान न्याजी को नशिस्त संभालने के साथ साथ अपना दिल भी संभालने पर मजबूर कर दिया था। आज अरसे बाद उनका दिल इस कदर शिद्दत से धड़का था जैसे मोहब्बत का पहला पहला एहसास पाकर 32 बरस पहले पसलियों के दरमियान इस दिल ने वावेला मचाया था। उन्हें लगा था जैसे वो एक बार फिर जवान हो गए हों। वही जज्बे और वही वलवले दिल में उमड़ आए कि जब आतिश जवान था तो फरखंदा अहमद को देखकर उनके दिल में मचले थे। अपनी कैफियत पर वो हैरान थे, भला ये क्यों कर मुमकिन है। वो नरगिस जमाल की तरफ ना देखना चाहते थे, मगर जूं ही वो माइक पर पहुंचती उनकी नजरें बेसाख्ता ही उसकी जानिब उठ जाती। लंबी सी स्याह चोटी जो उसकी पुश्त पर नागन की तरह लहरा रही थी, वो सैफुर रहमान न्याजी को डसने लगती और वो पहलू बदल कर रह जाते। उन्हें कुछ पता न चला कि कब से पासनामा पेश हुआ, क्या मसाइल कॉलेज के बताए गए, उनसे किन किन चीज़ों की कितनी ग्रांट की फरमाइश की गई। चौंके तो इस वक्त जब उन्हें नरगिस जमाल तालबात से खिताब की दावत दे रही थी। वो उठे और डाइस पर आ गए। तालियां गूंजी, तभी एक सफ़ेद पर्चा उनके सामने आ गया। उनके पिए ने हस्बे साबिक तकरीर लिख दी थी और अब वो उनके सामने पड़ी थी, जो उन्होंने पढ़ डाली। हमेशा की तरह कोई खूबसूरत बात और जुमला उन्होंने इस तकरीर में शामिल न किया था। बस आखिर में उन्होंने नरगिस जमाल की कंपेयरिंग की बहुत तारीफ की और उसके लिए खसूसी इनाम के तौर पर 5,000 रुपये का ऐलान किया, और ज़बरदस्त तालियों की गूंज पर नरगिस जमाल कह रही थी, सदर महफिल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी कंपेयरिंग को पसंद किया है, मगर अब आप बैठे नहीं, तालबात को असनाद से नवाजें। सैफुर रहमान न्याजी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कुर्सी पर बैठते बैठते रुक गए और पलटकर नरगिस के करीब आकर आहिस्ता से बोले, आपका हुक्म नहीं डाला जा सकता। थैंक्स। नरगिस ने सर को हल्का सा झटका दिया तो सैफुर रहमान जो उसी को देख रहे थे, उन्हें लगा जैसे नरगिस की सुतवां खूबसूरत नाक में पड़ी नथली के चारों सफेद और गुलाबी नग खिलखिला पड़े हों। वो नाम पुकारती गई और प्रिंसिपल साहिबा की मदद से सैफुर रहमान न्याजी तालबात में असनाद तकसीम करते गए। फ्लैश लाइट्स की तेज रोशनियां बार बार आंखें झपकाती रहीं। सैफुर रहमान न्याजी की पुश्त पर नरगिस जमाल की आवाज़ उभरती। वो तालबा का नाम पुकारती और उन्हें लगता जैसे शहद उनकी समातों में उतरता जा रहा हो। तकरीब ख़त्म हुई और नरगिस जमाल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए रिफ्रेशमेंट की दावत दी। एक अफरा तफरी सी फैल गई। वो प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ के साथ अपने लिए मखसूस मेज़ की तरफ बढ़ गए और फिर अपने पीए से सरगोशी के अंदाज में बोले, नरगिस जमाल का एड्रेस ले लो। जी सर। वो सर हिलाता हुआ नरगिस जमाल को तलाश करने लगा। आखिर वो लड़कियों के झुरमुट में उसे नजर आई। वो लपक कर करीब पहुंचा। मिस जमाल। जी। नरगिस ने उसे देखा। अपना एड्रेस दे दीजिए। वो मिनमिनाया। क्यों? उसने अपने कुमान अबरू चढ़ाए। आपका इनाम पोस्ट किया जाएगा। हमीदुल्लाह ने वजाहत की। ओह। नरगिस मुस्कुराई, फिर बोली, आपके वजीर मौसूफ ने तो अपनी वजारत में खूब माल बनाया होगा, सिर्फ 5,000 भी उनकी जेब में नहीं है। नरगिस की बात पर सारी लड़कियों ने कहकहा लगाया और बेचारा हमीदुल्लाह पीए मुस्कुरा भी न सका कि वो लड़कियों के सामने वैसे भी झीमता रहता था। आखिर नरगिस ने उसे अपना एड्रेस दे दिया और वो पसीना पोंछता हुआ वहां से हटाया। मामी जी, सभी ने मेरी कंपेयरिंग की तारीफ की है।
नरगिस किचन में सीढ़ी पर ज़किया खातून के सामने बैठते हुए बोली, तू बोलती भी तो बहुत अच्छा है ना। बस ये सारा आपकी तरबियत का असर है, वरना मैं भी गंवार होती। नरगिस के लब मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखों की चमक एकदम ही बुझ गई थी। और ज़किया खातून उसकी आदत से वाकिफ थी कि जब वो बेतहाशा खुश होती थी तो एकदम से उदास भी हो जाती। पता नहीं कौन कौन सी महरूमियाँ उसे याद आ जाती थी। भई नन्ही, चलना है तुमने तो चलो, मैं लेट हो रहा हूँ। हारिस ने किचन के दरवाजे पर आकर हाँक लगाई। खाना तो खाने दे उसे। अम्मा, ये पेटू खा खा कर मोटी हो गई ना, तो फिर सारे शौक धरे रह जाएंगे। हारिस ने शौक नजरों से उसे देखा। मत टोका कर, तुझे 1000 बार मना किया है। ज़किया खातून ने बेटे को घुरका। कहने दे मामी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरगिस के लबों पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट थी। वो हाथ धोकर बाहर आई तो वो उसके पीछे पीछे था। अब ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी में कितनी देर है? सिर्फ 5 मिनट में कपड़े बदलती हूँ, यही ठीक है। दिमाग खराब है तुम्हारा, मुझे तो ऐसी ही अच्छी लगती हो। मालूम है कि तुम्हें मैं गंदी मंदी ही अच्छी लगती हूँ, पर मेरा प्रोफेशन मुझे मजबूर करता है। नरगिस कमरे में घुस गई। आपी, मैंने आपके लिए ये सूट प्रेस किया है। हाय नीलो, ये तो तेरा सूट है, आप पहन लेना, सच स्क्रीन पर बहुत अच्छा नजर आएगा। नीलोफर ने मोहब्बत से कहा। नहीं, मैं नहीं पहनती ये। नरगिस ने इनकार कर दिया और शॉकिंग पिंक सूट, जिस पर ग्रीन एम्ब्रॉयडरी थी और चौकोर शीशे लगे हुए थे, उसे उठाकर कुर्सी पर रख दिया। कल ही तो अनारकली के रेडीमेड सूट नीलोफर को दिलाकर लाई थी। नीलोफर अभी फर्स्ट ईयर की तालबा थी, नरगिस से पूरे 3 बरस छोटी थी, मगर नरगिस को उसका लिबास बिल्कुल फिट आता था। दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेती थी और यूं भी सफेद पोश तबका में तो बहनों में ये चलता ही है। नीलोफर उसकी मामूजात थी, मगर दोनों ने कभी फर्क ना समझा था। नरगिस सिर्फ 2 साल ही की थी जब जकिया खातून की मेहरबान गोद में आ गई थी। जकिया जो उसकी मामी भी थी और फूफी भी। नरगिस के वालिदैन शादी की एक तकरीब में साहिवाल जा रहे थे कि बस ट्रॉलर से टकरा गई थी और कितने ही लोगों के साथ। वो भी जाँ बहक हो गए थे। जमाल और रेहाना की लाशें गाँव आई तो कोहराम मच गया था। जमाल अहमद की बूढ़ी माँ ये सदमा ना झेल सकी और बदन से रूह का रिश्ता ही टूट गया। सकीना माई को तो मासूम सी नरगिस का भी ख्याल न रहा था, जिसे उसकी बहू रेहाना उसके हवाले करके गई थी। फिर नरगिस जमाल अपने मामा तनवीर अली के साथ शहर आ गई। ये गांव में उसका था ही कौन। यहाँ उससे बड़ा हारिस था जो क्लास 1 में पढ़ता था और उसकी दिलजोई करता रहता कि तनवीर अलवी ने हारिस को अच्छी तरह समझाया था कि वो नरगिस से कभी ना लड़े, और वो इतना अच्छा था कि उससे ना लड़ता। स्कूल से आता तो उसके लिए टॉफियाँ और चिप्स बस्ते में छुपाए फिरता। फिर 1 साल बाद उसकी शरीक नीलोफर आ गई। प्यारी सी रुई के गालों जैसी नीलोफर, दोनों के लिए ही खिलौना थी। नीलो की मसरूफियत के बावजूद ज़किया खातून नरगिस को ही फोकियत देती ताकि उसे कभी एहसास ना हो कि उस पर तवज्जो कम दी जा रही है। वक्त गुजरता रहा, नरगिस स्कूल जाने लगी। हारिस उसे पढ़ा देता था। वैसे भी वो इतनी ज़हीन थी कि उसे ज़रूरत ना थी ट्यूशन की, जबकि तनवीर अलवी ने हारिस को कभी ट्यूशन ना रख कर दी थी। एमडीए में क्लर्क तो थे, भला वो कैसे ये ट्यूशन जैसा बोझ उठाते। मगर नरगिस से उन्होंने बारहा पूछा, बेटा अगर किसी मजमून में दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं कोई ट्यूटर रख दूंगा। मगर नरगिस ने हमेशा इनकार कर दिया। दोनों मियाँ बीवी ने अपने बच्चों से बढ़कर उसे चाहा था। नीलोफर, मारूफ और हमाद भी उसे बेहद चाहते थे। तनवीर अलवी पहले नरगिस की फरमाइश पूरी करते, जो वो कम ही करती थी। हर काम में उसे मशवरा लेते, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते। रेडियो प्रोग्राम वो करती थी, टीवी पर नौजवानों का क्विज प्रोग्राम नरगिस जमाल की बेसाख्ता और खूबसूरत कंपेयरिंग की वजह से मशहूर था। कभी कभार उसे स्टेज प्रोग्रामों की कंपेयरिंग के लिए भी बुलाया जाता था, और तनवीर अलवी ने उसे कभी मना न किया था। उन्हें अपनी भांजी पर बेतहाशा एतमाद था, और फिर नरगिस ने भी तो कभी उनके एतमाद को ठेस न पहुंचाई थी। और ऐसा करने की उसे जरूरत ही क्या थी कि न जाने कब से हारिस अलवी उसके दिल के मंदिर में चुपके से दाखिल होकर उसकी रग रग में समा गया था, और अब तो किसी और की गुंजाइश ही न थी। हारिस अलवी नरगिस जमाल की आंखों का ख्वाब और दिल की धड़कन था। हारिस पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था। ये उसका फाइनल ईयर था। इंतहाई ज़हीन और फ़तीन लड़का था वो। शाम को ट्यूशन्स करता था ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। इसके अलावा भी बेतहाशा खर्च थे। अपनी ट्यूशन की कमाई से उसने मोटरसाइकिल ली थी, इसलिए भी कि नरगिस को दिक्कत ना हो, क्योंकि उसे रेडियो और टीवी ले जाने की ड्यूटी वही अंजाम देता था। और फिर लेकर भी आता कि उसे अच्छा ना लगता था कि नरगिस बसों के धक्के खाए।
آج بھی نرگس کی ریکارڈنگ تھی، پروگرام جمع عزم کی کمپیئر۔ نرگس جمال اب عجیب مخمصے میں مبتلا تھی کہ بھلا وہ نیلوفر کا سوٹ کیسے پہن لے جو ابھی اس نے اپنے جسم سے ٹچ بھی نہ کیا تھا، اور نیلو کی ضد تھی کہ وہ وہی سوٹ پہنے۔ نیلوفر کی ضد اور محبت کے سامنے وہ پانی ہو گئی، آخر اسے اس کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، نیلو کو اس نے وارننگ دی۔ آئندہ کی آئندہ دیکھی جائے گی۔ نیلو نے کندھے اچکائے اور وہ کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ حارث نے حسب سابق جلدی جلدی کا شور مچایا ہوا تھا۔ توبہ ہے، تمہیں ذرا بھی سکون ہے؟ وہ ہیئر پن بالوں میں اڑستی ہوئی باہر آئی۔ سکون؟ وہ مسکرایا۔ تجھے دیکھ کر ہر پاسے سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ مت مارا کرو، نرگس نے ادائے بے نیازی سے کہا، بیگ کندھے سے لٹکایا۔ اب چلو بھی۔ حاضر سائیں، حاضر، ہم تو ہیں حکم کے غلام۔ وہ جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور کک لگائی۔ نرگس بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اچھا، تو اس بڈھے نے تمہارے لیے 5,000 کے خصوصی انعام کا اعلان کیا ہے؟ حارث نے موضوع چھیڑا۔ نرگس انکارہ بھر کر رہ گئی۔ مگر کیوں؟ یار اسے کمپیئرنگ پسند آئی تھی نا؟ کہیں تو اسے پسند نہیں آ گئی؟ حارث نے گردن ترچھی کر کے اس کی جانب دیکھنا چاہا۔ باولے ہوئے ہو، کہاں وہ اور کہاں میں؟ کیسے تم یہ کہہ سکتی ہو؟ حارث نے کریدا۔ حارث، وہ خاصی عمر کا بندہ ہے اور میں تو غالباً اس کی بیٹیوں کے برابر ہوں۔ تم نے اتنی غلط بات کیوں سوچ لی؟ وہ خفا ہو گئی۔ پتہ ہے تجھے، جب سے تو نے بتایا ہے نا کہ اس نے اتنی رقم کا اعلان کیا ہے، میرے دل کو خدشات نے گھیر لیا ہے۔ حارث نے کہا، فضول ہیں تمہارے خدشے۔ نرگس نے برا سا منہ بنایا۔ تو نے انعام لینے سے انکار کر دینا تھا۔ کوئی انعام لینے سے بھی انکار کرتا ہے، لیکن ننھی یہ اتنی بڑی رقم، کیا حیثیت ہے 5,000 کی؟ جان تو سمجھنا، یہ دولت مند اتنی رقم نہیں دے سکتے، 500 سے اوپر نہیں آتے۔ اپنی پبلسٹی کے لیے حارث ایسا بھی ہو سکتا ہے، نرگس نے کہا، جبکہ حارث کے خدشات پر اس کا دل بھی وہموں کے گھیرے میں آ گیا تھا، مگر وہ حوصلہ نہ ہارنا چاہتی تھی۔ خیر گولی مارو، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، تو ہے بھی تو اتنی پیاری نا کہ تمہیں لگتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، سب کو لگ سکتی ہو، حارث نہایت سچائی سے بولا۔ تمہاری ایک مسکراہٹ پر ہی 100 زندگیاں قربان کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ ہر ایک کے سوچنے کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے ننھی تجھے سب سے چھپا کر رکھوں، کوئی تیری جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ تو خود پسندی ہے نا؟ یہ خود پسندی نہیں، میری محبت ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے۔ مگر کیا کریں، ہم جیسے سفید پوش طبقے کے لوگ جن کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ زمانے کی دوڑ میں ہم ہانپنے لگتے ہیں، پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ ہماری بھی خواہش ہے 3 مرلے کے مکان سے نکل کر کنال کی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں۔ ہم پتہ نہیں قناعت پسند کیوں نہیں، اور اس زمانے کی ترقی کی وجہ سے گھر کی لڑکیوں کو ہم بخوشی جاب کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حارث کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا۔ ماما نے مجھے بخوشی اجازت نہیں دی حارث، میرا شوق تھا کہ میں ریڈیو پر جاؤں، ٹی وی میرا اگلا قدم تھا۔ پھر فلم؟ نہیں، حارث نے کہا، نہیں بھئی، اس سے آگے شوق نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، کیا یہ سب تمہیں پسند نہیں حارث؟ ریڈیو اور ٹی وی کے معمولی سے چیک سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں؟ حارث نے پوچھا۔ پھر بھی حارث، کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں ماما پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، مجھے پتا ہے کیا آمدنی ہے ان کی۔ تم غیریت برتتی ہو، حارث بولا۔ یہ بات نہیں ہے، اس گھر اور اس کے مکینوں کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ سب سے بڑھ کر تم ہی تو ہو، میرے اپنے ہو۔ میں چاہتی ہوں گریجویشن کے بعد جاب کر لوں، کوئی مستقل سی۔ پتہ نہیں منزل کتنی آگے ہے اور کتنی دور۔ ڈگری کا حصول آسان ہے اور نوکری ہوں، زہر خند حارث کے لبوں پر پھیل گیا۔ تم مایوس نہ ہو، اللہ بہتری کرے گا، نرگس نے اسے دلاسا دیا۔ تمہارے یہ دلاسے مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں ننھی، حارث نے نہایت سچائی سے کہا۔ مجھے پتا ہے میں بہت کامیاب رہوں گا اپنی آئندہ زندگی میں، اور کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے خواب پورے بھی ہوں گے یا انشاءاللہ تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، نرگس نے صدقے دل سے کہا۔ اور پھر جب لبرٹی چوک پر پیپسی کولا والوں کے بورڈ پر لگی گھڑی پر نظر پڑی تو بولی، حارث، 6:45 بج گئے ہیں اور ریکارڈنگ کا وقت پورے 6 بجے ہے، تو دیر ہو گئی ہے۔ تیزی سے چلاؤ، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یار یہی وقت تو ہوتا ہے ہماری باتوں کا، گھر میں تو تم لفٹ ہی نہیں کراتی، حارث نے چھیڑا۔ شرم کرو، باتیں کرتی تو ہوں نا، ایسی باتیں تو نہیں ہوتی نا، حارث نے کہا اور موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ پھر ایبٹ روڈ جانے تک دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ ٹریفک کے شور میں ایسا کب ممکن تھا؟
आ जाओगी या आऊं? हारिस ने पूछा। तुम आ जाना, टीवी की गाड़ी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, नरगिस ने कहा तो हारिस सर झुकाकर बोला। हम तो गुलाम हैं जनाब के। और वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। सैफुर रहमान न्याजी को वो सभी चेहरे और चमकती आंखों वाली लड़की भुलाए ना भूल रही थी। कितनी भी मसरूफियत होती, वो उन्हें याद आ जाती, अपनी नरम और लौचदार आवाज के साथ। ये लहजा, ये अंदाज तो फरखंदा अहमद का था। वो फरखंदा अहमद जिसे देखकर उनका दिल बेसाख्ता धड़का था। वो उनके दोस्त हसन अहमद की अकलौती बहन थी, इंतहाई जिद्दी और लाडली, फिर बेतहाशा हसीन थी। सैफुर रहमान जो गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म थे और हॉस्टल में रहते थे, कि उनका घर तो मियाँ वाली में था और उनके वालिद कंदियां के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। 18 कनाल की हवेली में पैदा होने वाले सैफुर रहमान न्याजी हमेशा पढ़ाई की वजह से बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल के एक ही कमरे में रहने पर मजबूर थे। हसन अहमद उनका क्लास फेलो भी था। वो अक्सर शाम को हसन अहमद के यहाँ आ जाते। वो हसन अहमद के घर के फर्द की तरह ही थे और फरखंदा ने भी कभी उनसे पर्दा न किया था। बल्कि वो तो मोहसिन अहमद, हसन अहमद, सैफुर रहमान के साथ कैरम खेलती थी, टेनिस खेलती थी और बहुत जल्दी वो सैफुर रहमान के दिल में उतर गई। वादे वईद भी हो गए कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिल गया था और वो बहुत खुश थे। खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगे थे। यूं ही बहुत सारा वक्त गुजर गया और बीए फाइनल का एग्जाम देकर वो रहमानपुर आए तो रहमान खान न्याजी ने उन्हें जिम्मेदारी संभालने का हुक्म सुना दिया। तब उन्होंने माँ की गोद में सर रखकर फरखंदा अहमद के बारे में बता दिया। मगर हलीमा बेगम को तो बेटे की जसारत पर जिस कदर गुस्सा आना था आया, मगर लबों से उन्होंने एक लफ्ज भी ना कहा। अम्मा, आप फरखंदा को देखें तो यही कहेंगी, वाकई ये मेरे लिए ही है। माँ को खामोश देखकर उन्होंने कहा, जरूरी नहीं जो तुम सोच रहे हो मैं भी वही सोचूं। बहुत ही स्पार्ट सा लहजा था। वो एक लम्हे के लिए तो चौंक से गए थे। अम्मा जी, तुम्हें पता है हम अपनी बरादरी से बाहर ना लड़कियां देते हैं और ना ही लेते हैं। फिर हमारे यहाँ यूं भी बहुत लड़कियां हैं। बाहर से बहुएं लाने की रिवायत हमने डाल दी सैफू, तो फिर अपने खानदान की तो लड़कियां बैठी रह जाएंगी। अम्मा, ये क्या बात हुई? वो ठुनक कर बोले। ये वो बात है जो तुम नहीं समझ सकते। और यूं भी शाहिदा मुझे पसंद है। पूरे 5 मुरब्बे जमीन जहेज में लाएगी, वो फरखंदा क्या लाएगी? हलीमा बेगम के लहजे में अमारत का फख्र नुमाया था। वो कह रही थी, तुम्हें पता है मैं जहेज में पूरे 11 मुरब्बे एराजी लाई थी। तो आप मेरी शादी जमीनों से करेंगी? ये सदियों की हमारी रिवायात हैं और इनसे इनहराफ नामुमकिन है। उनका अंदाज हतमी था और सैफुर रहमान कुछ भी न बोल सके, कोई एहतजाज न कर सके। इंतहाई बुजदिली का सबूत दिया था उन्होंने। फरखंदा से किए गए वादे सराब साबित हुए और वो शाहिदा न्याजी को ब्याह लाए। मगर दिल की कसक हनूज जारी थी। शादी के बाद वो फरखंदा से मिलने गए थे, तन्हा अकेले। अपनी मजबूरियों की दास्तान उसे सुनाना चाहते थे, मगर उसने कुछ भी न सुना। आई हेट यू, सैफुर रहमान न्याजी। तुम जैसा बुज़दिल मर्द कभी भी मेरी मोहब्बत नहीं हो सकता। मैं शायद गलत रास्ते पर चली गई थी। मैं मजबूर था फरखंदा। मैं माँ से कैसे लड़ता और माँ से कैसे लड़ते? वो तो मुस्कुराना अंदाज में हंसी। मैंने कब कहा माँ से लड़ो, खानदान से लड़ो? इंसान में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी बात मनवा सके। तुम में तो कुछ नहीं, तुम खोखले हो और ऐसे लोग मोहब्बत नहीं कर सकते जो मसलहत के तीर देखकर चुप जाएं। तुम जा सकते हो सैफुर रहमान न्याजी, कि बुज़दिल मर्दों से मुझे नफरत है। तुम कभी कामयाब मर्द नहीं बन सकते। जब तक खौफ की बुक्कल मारे रहोगे, मेरी ये बात याद रखना, औरत बहादुर मर्द को पसंद करती है। ऐसा मर्द जिसमें जुर्रत ना हो, अपनी बात मनवाने का हौसला ना हो। औरत उसको धुतकार सकती है, उससे नफरत कर सकती है, मगर मोहब्बत नहीं कर सकती। फरखंदा की आंखों में आज मोहब्बत की चमक की जगह नफरत के अंगारों ने ले ली थी और सैफुर रहमान न्याजी उस नफरत की आग को ना बुझा सके। सर झुकाकर लौट गए। कुछ ना बताने के बावजूद भी तो वो सब कुछ जान गई थी। बाज लड़कियां किस कदर ज़हीन होती हैं, मर्द के अंदाज से सारी कैफियत का अंदाज़ा लगा लेती हैं। और फरखंदा ने भी सारे अंदाजे लगाए थे और वो सब सच्चे थे। सैफुर रहमान न्याजी वापस रहमानपुर आ गए, मगर जहनो दिल से वो चिमटी हुई जोंक ना उतरी जिसका नाम फरखंदा अहमद था। वह उन्हें हर पल हर साथ याद आती रही। इतने नफरत अंगेज अंदाज के बावजूद भी वो उन्हें भुलाए न भूलती थी। और उस रोज़ जब उनके यहाँ पहला बेटा ताबिश पैदा हुआ, तो उसी रोज़ उन्हें फरखंदा अहमद की शादी का कार्ड मौसूल हुआ था। कार्ड में एक छोटी सी पर्ची भी थी, जिस पर तहरीर था,
تم نے تو مجھے اپنی شادی پر بلایا نہیں، مگر میرا حوصلہ اور میری جرت دیکھو کہ تمہیں بلا رہی ہوں، نہایت صدقے دل سے۔ میری خواہش ہے کہ تم ضرور شرکت کرو۔ پتہ نہیں تم میں میری شادی میں شرکت کرنے کا حوصلہ اور جرت ہے یا نہیں۔ منتظر فرخندہ۔ اور سیف الرحمان میں واقعی یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ فرخندہ کی شادی میں شریک ہوتے۔ وہ دل کہاں سے لاتے جو اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر نہ تڑپتا۔ ان میں کہاں اتنا حوصلہ تھا کہ فرخندہ کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھتے آنکھیں نہ بند ہو جاتی۔ اس لیے وہ شادی میں نہ گئے۔ البتہ انہوں نے وہ شادی کارڈ اپنی نہایت اہم دستاویزات میں محفوظ کر کے رکھ لیا۔ وقت مہینوں اور سالوں کا سفر طے کرنے لگا۔ شاہدہ سے ان کی اچھی بن رہی تھی۔ یکے بعد دیگرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی ماں بننے کے باوجود اس میں غرور و تندنا پہلے دن جیسا تھا۔ اسے اپنی 5 مربع اراضی جہیز میں لانے کا بے حد غرور تھا، اور پھر جہاں محبت نہ ہو وہاں یہ ساری اکڑ ثانوی سی لگتی ہے۔ سیف الرحمان کی ازدواجی زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ رحمان نیازی کی وفات کے بعد سیف الرحمان ہی اپنے خاندان کے کرتا دھرتا بن گئے، تو نہ جانے کہاں سے بے تحاشا جرت ان میں آ گئی۔ بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سیاست کے اسرار و رموز ان کی سمجھ میں آنے لگے۔ اب وہ آگے اور بہت آگے بڑھنے کے تمنائی تھے۔ انہیں فرخندہ احمد کا جملہ یاد تھا کہ تم کبھی کامیاب مرد نہیں بن سکتے جب تک خوف کی بکل مارے رہو گے۔ ایک دم ہی انہوں نے خوف کی بکل اتار پھینکی تھی کہ والد کی وفات کے بعد خاندان کے سربراہ وہی تھے جو چاہتے سو کرتے۔ کبھی الیکشن ہوئے تب بھی اپنے علاقے کے وہ نمائندہ بن کر صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ البتہ وہ کوئی وزارت حاصل نہ کر سکے، مگر جب صوبائی کابینہ میں بیٹھے تو جوڑ توڑ اور دوسرے طریقے بھی سمجھنے میں انہیں آسانی ہوتی چلی گئی۔ بے تحاشا مصروفیات میں انہیں فرخندہ احمد واقعی یاد نہ آتی۔ یہ زندگی انہیں بہت اچھی لگتی کہ مصروفیت ہی مصروفیت تھی، اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ حیرت تو یہ تھی کہ لاہور میں رہتے ہوئے بھی انہیں فرخندہ یاد نہ آتی۔ دوبارہ الیکشن ہوئے تو انہوں نے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں سے بیک وقت انتخاب لڑا، اور دونوں نشستوں سے کامیاب ہوئے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے کام وہ بہت کرواتے تھے۔ علاقے میں ترقیاتی کام بھی بے تحاشا ہوئے تھے، تو بھلا لوگ ووٹ کی پرچی ان کے حق میں کیوں نہ ڈالتے۔ پھر دوستوں کی خواہش پر انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی اور صوبائی اسمبلی میں آ گئے، اور یہاں انہیں اہم وزارت سونپ دی گئی۔ جس روز ان سے گورنر نے ان کے عہدے کا حلف لیا تو بار بار انہیں خیال آ رہا تھا کہ عرصہ بعد انہیں فرخندہ احمد کی یاد آئی تھی۔ ایک بار فرخندہ میرے سامنے آ جائے تو اس سے پوچھوں کیا واقعی اب میں کامیاب مرد ہوں یا ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، مگر وہ انہیں کبھی نظر نہ آئی تھی۔ لوگوں کے سمندر میں نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، حالانکہ وہ اسے تلاشتے ضرور تھے، اور آج ان کی تلاش رنگ لے آئی تھی۔ نرگس جمال کی شکل میں انہیں فرخندہ احمد مل گئی تھی۔ انہیں حیرت تو یہ تھی کہ نرگس بالکل فرخندہ کی کاپی تھی، بس فرخندہ اور نرگس میں یہ فرق تھا کہ فرخندہ پر یقیناً گزرتے وقت نے کچھ اثر چھوڑا ہوگا، اور نرگس عمر کے اس حصے میں تھی جب چہرے پر صرف رونق کی رونق ہوتی ہے۔ جب وہ فرخندہ سے آخری بار ملے تھے، بچھڑنے کے لیے ہی، تو وہ نرگس جیسی ہی تھی۔ وہ اب تک نہ بھول سکے تھے وہ نقشہ جو ان کے ذہن و قلب پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرے روز حمید اللہ ان سے چیک پر دستخط کرانے آیا۔ یہ نرگس جمال کے لیے تھا۔ دستخط کرتے ہوئے ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ حمید اللہ، اس لڑکی کا پتہ چاہیے مجھے۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا۔ میری پرسنل ڈائری میں اس کا ایڈریس نوٹ کر دو کہ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ بہتر سر۔ حمید اللہ تو حکم کا غلام تھا، سر ہلا کر رہ گیا، اور وہ نرگس جمال ان کی آنکھوں میں اتر آئی، مگر جلد ہی انہیں نرگس کا خیال جھٹکنا پڑا کہ کچھ لوگ ان سے ملنے آ گئے تھے۔ اس روز وہ بالکل فارغ ہی تھے کہ آج کسی تقریب میں جانا تھا، اور انہوں نے یہ پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے وہ کہیں نہ گئے تھے اور اپنے بیڈ روم میں پردے گرا کر لیٹ گئے۔ عجیب سی قنوطیت طاری تھی، دل پر گھبراہٹ بھی نمایاں تھی۔ دل بہلانے کے لیے انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ کوئی اسپرے کا اشتہار آ رہا تھا، اور وہ نہایت دلچسپی سے کھیت کھلیان دیکھتے رہے۔ پھر جب پروگرام جواں عزم شروع ہوا اور نرگس جمال اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسکرین پر نمودار ہوئی تھی اور سیف الرحمان نیازی تو اسے یکٹک دیکھے گئے۔ کالج میں انہوں نے اسے یونیفارم میں دیکھا تھا، جہاں اس نے کس کر بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی، جبکہ یہاں تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ گرین کڑھائی والا شاکنگ پنک سوٹ اور گرین دوپٹہ جس پر شاکنگ پنک کڑھائی تھی، لمبے کھلے بال جس نے اس کی پشت کو ڈھکا ہوا تھا، بالکل ایسے جس طرح آبشار تواتر سے بہہ رہا ہو۔ وہ انہیں آج پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔
جب بھی وہ اسکرین پر آتی سیف الرحمان کا دل پسلیوں کے درمیان دھڑ دھڑانے لگتا۔ انہوں نے خود کو کتنی ہی بار سرزنش بھی کی مگر مجال ہے جو ذہن کی نصیحت قلب مان جاتا، اور اس پل انہوں نے ایک دم ہی بہت اہم فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے پر انہیں کوئی ملال بھی نہ تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں بونچال ہی تو آ گیا تھا جہاں 3 روز قبل سب خوش تھے جب نرگس جمال کے نام ٹی سی ایس کے ذریعے انعامی چیک آیا تھا۔ مامی اور ماما خوش تھے، نیلو، معروف اور حماد نے کئی فرمائشیں کر دی تھیں، جبکہ حارث کے چہرے پر سختی کے آثار نرگس نے صاف محسوس کر لیے تھے۔ تبھی تو وہ اس سے کہہ رہی تھی، حارث تم نہیں چاہتے نا تو میں یہ چیک لوٹا دیتی ہوں، تمہارا خود کا دل نہیں چاہتا؟ عجیب طرح کا شک اس کے لہجے میں تھا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے تو تمہاری خوشی ہی پیاری ہے، نرگس نے متانت سے جواب دیا اور پھر چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جو بھی سلوک کرو اس کے ساتھ مجھے منظور ہے۔ یہ اور بات کہ دوسرے روز حارث وہ چیک نرگس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا آیا تھا اور آج یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تنویر الوی پریشان تھے اور حارث غصے سے تنتراتا پھر رہا تھا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو بلا کر بات کرنے کی؟ ابا جی آپ نے کچھ بھی نہ کہا، میں اس پوزیشن میں نہیں تھا بیٹا۔ اس نے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور کمینگی کی انتہا دیکھیں کہ آپ سے رشتہ مانگا ہے، اسے شرم نہیں آئی؟ دولت مند لوگوں کے پاس شرم جیسی چیز نہیں ہوتی بیٹا، وہ تو الٹا ہمیں شرمندہ کرتے ہیں ہماری اوقات اور حیثیت بتا کر۔ جب ہماری حیثیت نہیں ہے تو پھر نرگس کا پرپوزل کیوں دیا ہے؟ کیوں آخر؟ حارث کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سیف الرحمان کی گردن مروڑ دے۔ بیٹا ہم بولتے کی زبان نہیں پکڑ سکتے، ہماری لڑکیاں اتنی ارزا ہیں نا کہ جو چاہے منہ پھاڑ کر اپنانے کا کہہ دے۔ حارث نے ہاتھ پر مکہ مارا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ سوچ کر جواب دوں گا۔ تنویر الوی نہایت ٹوٹے ہوئے تھے۔ سوچ کر جواب جو دینا ہے انکار ہی ہے نا؟ حارث نے پوچھا۔ بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ تو آپ نے پہلے انکار کیوں نہ کر دیا؟ وقت دیکھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ 2 روز بعد میں نے جانا ہے اور کہہ دوں گا کہ سیف صاحب مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔ تم خود کو پریشان نہ کرو، میں بات سنبھال لوں گا۔ تنویر الوی نے بیٹے کو سمجھایا کہ جوان خون تھا جو ابل رہا تھا اور وہ ذرا تحمل سے کام لینا چاہتے تھے۔ نرگس تو یہ سب سن کر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے تو سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ سیف الرحمان نیازی اس کے ماما کو بلا کر رشتے کی بات کریں گے۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ میرا دل وہموں میں گر گیا ہے، حارث اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ باخدا حارث میرا کوئی قصور نہیں۔ نرگس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری غیر نصابی سرگرمیوں سے اسی لیے چڑھتا تھا کہ لوگوں کی گندی گندی نظروں کو میں جانتا ہوں۔ جہاں خوبصورت چہرہ دیکھا اور اس کی طرف لپکے، خوبصورت لڑکی کے لیے اس معاشرے میں بے پردہ رہنا عذاب ہے، مگر تمہارے شوق بھی ریڈیو ٹی وی۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی حارث، وہ رو دی۔ اب کیا فائدہ؟ حارث، نرگس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ مت رو اب۔ حارث نے اس کا کندھا تھاما تو بس سہارا ملنے کی دیر تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رو دی اور حارث اسے تسلی بھی نہ دے سکا۔ اس کے گرم گرم آنسو حارث کے دہکتے سینے میں جذب ہوتے رہے اور حارث کا اندر کھولتا رہا۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی حارث، ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دوں گی، میں کالج بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ حارث کے سینے میں منہ گھسیڑے بے ربط سے جملے بول رہی تھی اور حارث کو اس وقت اس پر بہت سارا پیار آ رہا تھا۔ کتنی معصومیت سے اپنے ناکردہ جرائم کا اعتراف وہ کر رہی تھی۔ اپنے سارے شوق وہ ایک دم ہی ختم کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ حارث میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اس نے اونچا کیا تو حارث کا دل ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ حارث نے بے اختیار ہی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنسوؤں بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جانی میں بھی تجھے نہیں کھونا چاہتا۔ تجھے نہیں پتا کہ تو حارث الوی کے لیے کیا ہے۔ تو حارث کے روم روم میں بسی ہوئی ہے، دل کی تہوں میں اتری ہوئی ہے۔ تجھے کھو کر شاید حارث بھی نہ جی سکے۔ یہ زندگی میں پہلا اعتراف محبت تھا جو دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے کیا تھا، ورنہ تو پہلے دونوں کے انداز و اطوار ہی بتاتے تھے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کس طرح دھڑکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک ہی انہیں بتا دیتی تھی کہ کس طرح وہ آنکھیں پریتم پر نثار ہوتی ہیں۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی حارث، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تیرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ حارث نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ لوگوں کی ذہنیت ہی خراب ہے، تو دل چھوٹا نہ کر، کوئی تجھے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حارث اسے دلاسے دے رہا تھا مگر اس کا دل تو اندر ہی اندر سہما جا رہا تھا کہ کچھ ہونے والا۔
چھٹی حص بار بار خطرے کا الارم بجا رہی تھی، مگر وہ خود کو حارث کی پناہوں میں محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے واقعی اسے حارث سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ پھر پھر یہ دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ ذہن کیوں معاف ہو رہا ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جہاں کھڑی ہے وہاں سخت زمین کی بجائے ریت ہے، اور جو اس کے قدموں تلے سے کھسکتی چلی جا رہی ہے۔ محبت میں دھڑکے بہت ہی تنگ کرتے ہیں، اور انجانا سا دھڑکا اسے بھی سہمائے دے رہا تھا۔ نرگس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ نہ ریڈیو جائے گی نہ ہی ٹی وی۔ ایک دم اور بالکل ہی اچانک اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر حارث کے ساتھ جا کر اس نے پبلک کال آفس سے پروگرام جواں عزم کے پروڈیوسر احمد شریف کو فون کر دیا۔ آپ کسی اور کمپیئر کا بندوبست کر لیں، آئندہ ہفتہ میں ریکارڈنگ نہیں کروا سکتی۔ احمد شریف وجہ پوچھتے رہے۔ ذاتی وجوہ ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ نہایت سخت لہجہ تھا احمد شریف کا اصرار، اور نرگس کا مسلسل انکار تھا۔ نرگس کے فیصلے میں تو رتی بھر بھی ترمیم کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا تھا اسے 1 انچ بھی نہ ہٹ سکتی تھی، اور حارث خوش تھا کہ اسے تردد نہ کرنا پڑا تھا، اور نرگس نے اپنے سارے شوق پس پشت ڈال دیے تھے۔ ذکیہ خاتون کا دل بار بار بیٹھا جا رہا تھا۔ گھونٹ گھونٹ وہ پانی پیتی تو ذرا سکون ملتا، اور پھر وہی بے سکونی طاری ہو جاتی۔ نظریں مسلسل وال کلاک پر ٹکی ہوئی تھی۔ جو ہی وال کلاک 1:30 بجاتا تھا تو وہ نرگس کا اور نیلو کا انتظار شروع کر دیتی تھی۔ فلو کی وجہ سے آج نیلو کالج نہ گئی تھی، ورنہ دونوں اکٹھی جاتی تھیں اور ایک ساتھ ہی لوٹتی تھیں۔ آج حارث نرگس کو کالج چھوڑنے گیا تھا، اور وہاں سے حسب معمول اس نے یونیورسٹی چلے جانا تھا۔ نرگس 2 بجے تک گھر آ جاتی تھی، مگر آج 3:15 بج گئے تھے اور نہ آئی تھی۔ نیلو، تجھے تو کچھ نہیں کہہ گئی وہ؟ انہوں نے 10ویں بار یہ سوال کیا تھا۔ آپی نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ یاد کر، کہیں جانا تو نہیں تھا؟ اب کہاں جائیں گی؟ ریڈیو ٹی وی چھوڑ تو دیا ہے، نیلو منہ بنا کر بولی۔ سچ کتنی عزت تھی، لڑکیاں رشک کرتی تھیں، مگر کچھ لوگوں کو شہرت بغیر کوشش کے مل جائے تو قدر نہیں کرتے۔ بکواس نہ کیا کر، اچھا کیا ہے جو اس نے کیا۔ ہاں بڑا اچھا کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھ گئی، اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں گی۔ تجھے کیا پتا کہ وجہ کیا ہے؟ ذکیہ خاتون کے دل کے گنبد میں یہ جملہ گونج کر رہ گیا، مگر انہوں نے نیلو کو نہ بتایا۔ یوں بھی سیف الرحمن نیازی نے جو کچھ کہا تھا وہ تنویر الوی، ذکیہ خاتون، حارث اور نرگس ہی کے درمیان بات تھی۔ باقی گھر کے فرد اس بات سے لا علم تھے کہ انجانے میں ہی سیف الرحمن نے کیسا تیر ان کے دل میں اتار دیا ہے۔ وقت گزر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا گھڑی کی سوئیاں دوڑ رہی ہوں۔ الہی خیر، ذکیہ خاتون بار بار دل تھام لیتی۔ 4:30 بجے تنویر الوی آفس سے آئی تو ذکیہ خاتون کا چہرہ سرسوں کے پھول کے مانند پیلا تھا، اور ان سے فائل لیتے ہوئے ان کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھئی، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل خیریت ہے، وہ ہکلا کر بولی۔ بلڈ پریشر کا تو کوئی رولا نہیں؟ وہ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو ذکیہ ان کے پیچھے پیچھے ہی چلی آئیں۔ حارث کے ابا، وہ نرگس اب تک کالج سے نہیں آئی؟ ذکیہ خاتون کی آواز بھرا گئی تھی، جبکہ تنویر الوی جو واسکٹ کو کھونٹی پر ٹانگ رہے تھے، واسکٹ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ ایک دم پلٹے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے کرسی کی پشت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ صبح کالج گئی تھی حارث کے ساتھ ہی، ذکیہ خاتون نے بتایا۔ حارث آ گیا؟ تنویر الوی نے پوچھا۔ وہ تو کہہ گیا تھا یونیورسٹی ہی سے وہ اپنے دوست خاور کے ہاں چلا جائے گا کہ آج خاور کی منگنی ہے، رات گئے تک واپس آئے گا۔ ذکیہ خاتون نے تفصیل بتائی۔ عابدہ سے پتہ کر لو، وہ بھی تو نرگس کی کلاس فیلو ہے۔ تنویر الوی نے برابر میں رہنے والے گل محمد کی بیٹی کا نام لیا۔ دماغ کو قابو میں رکھیں، اگر وہ کہے کہ کالج تو نرگس آئی تھی پھر بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ یوں بھی حامدہ بیگم کو تو موقع ملنا چاہیے بات پھیلانے کا۔ شام تک پورے محلے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ نرگس گھر نہیں آئی۔ اوہ، تنویر الوی چارپائی پر ڈھہنے کسی انداز میں بیٹھ گئے۔ مجھے پانی تو دو، گھبرائیں مت آپ۔ ذکیہ خاتون کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے آتے ہی شوہر کو کیوں ایسی بری خبر سنائی، لیکن وہ کیا کرتیں، وہ کب اپنے آپ میں تھیں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئیں۔ تنویر الوی نے لرزتے ہاتھوں سے پانی پیا، مگر پھر بھی ان کا حلق سوکھا جا رہا تھا۔ کالج سے پتہ کراؤں؟ اب وہ کالج میں کہاں ہوگی؟ کیا خبر حارث کے ساتھ منگنی میں چلی گئی ہو؟ پر بتا کر تو جاتی، اور حارث بھی اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے، وہ یقیناً پہلے بتانے آتا۔ وہ بولی۔ خاموشی دونوں کو ہی ڈسنے لگی تھی، پھر کچھ بات کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو خاور کا گھر پتہ ہے؟ مجھے کیا معلوم، گوال منڈی میں رہتا ہے اور میں اتنے بڑے محلے میں
کہاں اسے تلاشتا پھروں؟ تنویر الوی کی آواز شدت کرب سے پھٹنے لگی تھی۔ یاد کرو، شاید نرگس نے تمہیں بتایا ہو کہیں جانے کا۔ انہوں نے بیوی سے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، نیلو کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہاں کہاں تلاشوں میں اسے، وہ ڈھہ سے گئے۔ کہیں سیف الرحمان نے اسے اغوا۔ ذکیہ خاتون دل کا خدشہ زبان پر لے آئیں۔ مت بات کرو ایسی، میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سچ ہو۔ انہوں نے بیوی کو جھڑک دیا۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہم غریب لوگوں کے پاس سوائے اس عزت کے ہوتا ہی کیا ہے؟ ذکیہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پتہ کرتا ہوں۔ کیا پتہ کریں گے؟ ابھی آیا میں۔ نہ جانے کہاں سے ان کے اندر طاقت آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، مگر جب آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو وہی چہرے پر مردنی سی تھی اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ ذکیہ خاتون لپک کر ان کے قریب گئیں۔ نہیں، ایک طویل سانس لے کر وہ کرسی میں دھنس گئے۔ میں نے فون کیا تھا۔ سیف الرحمان تو 3 روز سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ملازم نے بتایا ہے آج رات تک متوقع ہے ان کی آمد۔ تو ہمارا خیال غلط تھا۔ ذکیہ خاتون مطمئن نظر آنے لگیں۔ ہاں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تنویر الوی نے کن پٹیوں کو دبایا۔ انہیں تو کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ کہاں جائیں، کدھر اسے تلاش کریں؟ لگتا ہے ہر طرف ہی دیواریں کھڑی ہیں۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور اب تو ذکیہ خاتون نے باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ نیلو بھی آنکھیں پوچھتی پھر رہی تھی۔ ماں رخ بار بار سوال کرتی رہی، نرگس آپا کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ اور اس کے سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تقریباً 9:30 بجے حارث گھر میں داخل ہوا تھا اور سبھی دلان میں موجود تھے سوائے نرگس کے۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں، سب خیریت ہے، ذکیہ خاتون بولی۔ پھر سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ یہ ابھی تک سوئی نہیں؟ حارث نے معروف کے بال بگاڑ دیے اور آج وہ حسب معمول اپنا ہیئر سٹائل غرق ہونے پر چیخی نہ تھی۔ ذرا میرے ساتھ چلو حارث، تنویر الوی بولے۔ کہاں ابا جی؟ نرگس کو تلاش کرنے۔ انہوں نے کرب سے ہونٹ کاٹے۔ کیا؟ کیا مطلب؟ اس کا تو دماغ گھوم گیا، وہ کالج سے نہیں آئی۔ میں نے صبح اسے کالج ڈراپ کیا تھا، حارث نے بتایا۔ معلوم ہے، یہی تو پریشانی ہے کہ وہ کہاں گئی۔ تو حارث کا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ سیف الرحمان 3 روز سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ تنویر الوی نے حارث کا شک زبان پر آنے سے پہلے ہی رفع کر دیا۔ چلیے میرے ساتھ۔ حارث ایڑی پر گھما اور موٹر سائیکل باہر نکال لی، اور چند لمحوں بعد موٹر سائیکل شاہراہ پر ہوا کی طرح دوڑ رہی تھی، مگر ان کا دوڑنا بے سود ہی رہا تھا۔ حارث نے تو سارے ہاسپٹل دیکھ ڈالے تھے اور ہر ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ بھی دیکھے تھے کہ مبادہ نرگس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، مگر سبھی بے سود ثابت ہوا تھا۔ جب رات کا آخری پہر تھا، وہ دونوں باپ بیٹا مایوس سے لوٹ آئے تھے۔ ذکیہ خاتون انہیں تنہا دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ نرگس نہیں ملی۔ جو آس کا دھاگا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور ذکیہ خاتون لہرا کر گر پڑی۔ یہ تو شکر ہے کہ حارث نے انہیں تھام لیا تھا۔ وہ انہیں اندر بیڈ تک لایا اور بستر پر لٹا دیا۔ نیلوفر اور معروف نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ ابا جی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، ہمت نہ چھوڑیے گا ورنہ میں بھی ڈھہ جاؤں گا۔ حارث نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر التجا کی تھی اور تنویر الوی بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز پر نرگس جمال نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں دبیز پردوں کے پیچھے صبح کی سفیدی دستک دے رہی تھی۔ تو یہ پہاڑ سی رات کٹ ہی گئی۔ اور سیف الرحمان نیازی، تم نے مجھ چڑیا کے پر کاٹ ہی ڈالے بغیر کسی کینچی کے۔ مگر نہیں، کینچی تو تم نے چلائی ہے، ظلم کی یہ تیز دھار جس نے میرے وجود میں چھید کر دیے ہیں۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کل دوپہر جب وہ برٹش لائبریری سے باہر آئی تھی تو ایک سفید ٹویوٹا کرولا اس کے پاس آ کر رکی اور اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص پستول کی نال اس کی طرف کیے آگے بڑھا تھا اور نرگس نے چیخنا چاہا تھا۔ اس سے قبل کہ اس کے حلق سے آواز نکلتی، ایک رومال والا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ فوراً ہی تو اس کا ذہن معاف اور آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ حواس جاتے رہے تھے اور جب وہ اپنے آپ میں لوٹی تھی تو ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ گھر کس کا ہے۔ وال ٹو وال کارپیٹ، دیواروں پر خوبصورت سینریز، کھڑکیوں اور دروازوں پر دبیز پردے، اور جس بیڈ پر وہ لیٹی تھی وہ جہازی سائز تو تھا ہی، وہ تو ایک ہی کونے میں ٹک گئی تھی۔ تو سیف الرحمان نیازی، تم نے یہ چال چلی ہے،
अरे तुम मुझसे तो पूछ लेते कि मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ कि नहीं। तुम अपनी और मेरी उम्र का फ़र्क तो देखो। तुम्हें पता नहीं, हारिस अलवी मेरे जिस्म और जान का मालिक है। वो जो कहे, मैं आँख बंद करके उसके कहे पर अमल करती जाऊँ। मगर तुमने ये जो हरकत की है ना, अब तो मैं ख़त्म हो गई हूँ। मार डाला है तुमने मुझे। मैं ना अपने मामा को कुछ कहूँगी और ना ही हारिस को। बल्कि मैं तो हारिस से नज़रें ही नहीं मिला पाऊँगी। मैं उसके सामने जाऊँगी नहीं कि तुमने मुझे उस तक जाने के काबिल कब छोड़ा था। काश, काश दिन दिन ही में मैं घर लौट जाती। हाँ सैफुर रहमान, ये स्याह भयानक रात कल और आज के दरमियान ना आती। बस यही सोच उसे परेशान कर रही थी। बाकी वो कुछ भी ना सोच रही थी। हारिस अलवी, तुम जान लो कि नरगिस जमाल मर गई है। उसकी तो कब्र भी नहीं है जहाँ तुम फूल ही चढ़ा दो। हाँ हारिस अलवी, मेरे दिल के मालिक, शायद अब तुम मेरे जिस्म के मालिक कभी ना बन सको। नरगिस ने कर्ब से होंठ कुचले और सर बेड की टेक से टिकाकर आंखें मूंद ली। लंबे लंबे सांस लेते हुए उसने आंखों में आए आंसुओं को बमुश्किल रोका कि वो रोना ना चाहती थी। तभी खटका हुआ और नरगिस की आंखें एकदम खुल गईं। दरवाजे के पर्दे हटे और नहायत करोफर से सैफुर रहमान न्याजी अंदर आए। सफेद कुर्ता शलवार में उनका दराज कद नुमाया लग रहा था। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उंगलियों में सिगार दबा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए बेड के करीब आकर रुक गए। सुबह बखैर। नरगिस कुछ भी न बोली, मगर उसकी नजरें सैफुर रहमान पर जमी हुई थी। सॉरी नरगिस, मैं अब शिकस्त नहीं खाना चाहता था, इसलिए ये स्टेप लेना पड़ा। तुम्हारे मामा ने गलती की है इनकार करके। हालांकि उसे तो खुश होना चाहिए था कि न्याजी साहब, हमारे यहाँ एक कहावत है कि ऊंटों से दोस्ती करो तो दरवाजे भी ऊंचे करने पड़ते हैं। और इस दोस्ती का क्या भरोसा, हम तो अपने जैसों में खुश रहते हैं और आप जैसे लोग हमें खुशी नहीं देख सकते। ये जुल्म है। नरगिस ने एहतजाज किया। मैंने तुम पर कोई जुल्म नहीं किया। वो बोले, जालिम कभी भी नहीं कहता कि उसने कोई जुल्म किया है। ना मुजरिम अपने जुर्म का एतराफ़ करता है। ना मैं जालिम हूँ और ना ही मुजरिम। फिर सच तो ये है कि मैंने तो अपने दोस्त शमरोज़ खान से ये ज़िक्र किया था कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। वो कोई रास्ता बताए, और शमरोज़ खान ने मुझसे कहा भी था कि वो तुम्हें उठवा सकता है, मगर मैंने उसकी तजवीज़ नहीं मानी। फिर मैं यहाँ कैसे हूँ? नरगिस ने पूछा। शायद शमरोज़ खान मेरी बेताबी और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझसे मशवरा किए बगैर ये इंतहाई कदम उसने उठाया है। मैं तो गाँव गया था। रात ही लौटा हूँ, पता चला तुम महफूज हो। यकीन करो, मैं सारी रात खुद को तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार करता रहा। सच जानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नरगिस, लेकिन इसके सिवा कोई चारा न था। एक तरफ आप कहते हैं आप मेरे अगवा में शरीक नहीं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इसके सिवा कोई राह नहीं थी। तो मुझे बताएं सच क्या है? वो तल्खी से बोली। सच वाकई यही है कि मैं शिमरोज खान के इस जुर्म में शरीक नहीं हूँ, और रात में उससे लड़ा भी हूँ, लेकिन वो बार बार मुझसे यही कहता है कि तनवीर अलवी, ना मानते तो तुम क्या करते? और मैं उसकी बात पर कायल हो गया हूँ। ये इंतहाई कदम मैंने उठाना था। पता नहीं देर से ऐसा करता, मगर मैं करता ज़रूर। न्याज़ी साहब, आपने ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? मुझे पता है कि मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, वहाँ किसी जवान लड़की के दिल में जगह नहीं बना सकता, और अगर जगह बनाई भी, तो ये ज़बरदस्ती का सौदा होगा। बस मैं ये जानता हूँ कि मेरी पसंद क्या है। मुझे तुम्हारी पसंद से कोई सरोकार नहीं। सैफुर रहमान न्याज़ी का लहजा एकदम ही करख्त हो गया था। और मैं जो चाहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अगर मैं ना करूँ फिर, तो हालात की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। क्या मतलब? ज़ाहिर है फिर तुम्हारे मामा के ख़ानदान की ज़िंदगी की मैं कोई ज़मानत नहीं दे सकता। जी, वो तड़प कर रह गई। बिल्कुल सच है ये। तुम्हें मेरे बंदों की कारकर्दगी का पता तो चल गया है। शमरोज़ खान मेरा दोस्त ही नहीं, उसे मेरा राइट हैंड भी समझ लो। वो मेरे कहे बगैर वही कुछ करेगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। और मज़े की बात यह है कि मेरा नाम भी नहीं आएगा। अगर तुमने मरने की कोशिश की, तब भी मेरा यही रद्द-ए-अमल होगा। पहले ये बातें मैंने सुनी थी, पर अब देख भी ली हैं। और सैफुर रहमान साहब, इंतहा है ज़ुल्म की। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैं वही कुछ करूँगी जो आप चाहेंगे। नरगिस नहायत बुर्दबारी से कह रही थी। मुझे पता है रोना, चीखना, चिल्लाना फ़ुज़ूल है, क्योंकि जहाँ मैं कैद हूँ, यहाँ की दीवारें बेहद ऊँची हैं, जहाँ से मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। और अगर चली भी जाए, तो भी सुनकर किसने मेरी मदद को आना है? आपके ज़ुल्म पर मैं किसी अदालत में जाकर एहतजाज भी नहीं कर सकती कि मेरी फरियाद भला किसने सुननी है। नरगिस की आवाज़ में ज़रा भी लग़ज़िश ना थी। वो बहुत हकीकत पसंद लड़की थी।
اور اس نے ذہنی طور پر یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ یہی نصیب ہے اور شاید مقدر میں یہی لکھا تھا۔ گڈ گرل، مجھے یقین ہے کہ تم میرے کہے پر عمل کرو گی تو سکھ سے رہو گی، سیف الرحمن بولے۔ سکھ؟ نرگس کے لبوں پر زہر خند پھیل گیا۔ اب بھلا کب سکھ چین کے پنچھی دل کے مرغزار میں چہچہائیں گے؟ کب خوشیوں کے گیت دل گائے گا؟ آپ نے تو سیف الرحمن میرے گیتوں کا گلا ہی گھونٹ دیا ہے۔ نرگس کی آنکھوں میں سنگریزے چبھنے لگے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ نیازی صاحب قیدیوں سے ارادے نہیں پوچھا کرتے، حکم دیتے ہیں، اور آپ جو حکم کریں گے میں بجا لاؤں گی۔ تم کو تو میں بہت بہادر سمجھتا تھا نرگس جمال۔ بہادر تھی میں، اگر آپ فیئر گیم کھیلتے میرے ساتھ تو میں آپ کو اپنی بہادری دکھاتی۔ اب دکھا دو، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسے۔ میرے کلیجے میں انی اتار کر آپ کہتے ہیں آپ کو بہادری دکھاؤں؟ نرگس ہنس دی۔ دیکھو ڈیئر، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور میں ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہوں جو تمہیں میرا بنا دے، اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت؟ نرگس نے سر جھٹکا۔ ایک دم بکواس بات ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہی محبت میں مبتلا ہو جائیں، نہ اس کے بارے میں علم ہو نہ اس کا کردار جانتے ہوں، اور محبت کریں۔ محبت ہے ہی بے ساختہ جذبہ، کب کسی نے سوچ سمجھ کر اس بحر میں قدم رکھا ہے؟ تم نے ایسا کیا ہے؟ میں نے محبت کی ہو تو مجھے پتا ہو۔ اس نے جھوٹ بولا۔ تم نے محبت نہیں کی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ نہ، نرگس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کا جی چاہا کہہ دے میں نے تو عشق کیا ہے، حارث الوی سے۔ عشق جس میں من و تو کا ہر فرق مٹ جاتا ہے۔ محبت تو اس عشق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اب تک محبت کے جذبے سے نہ آشنا ہو، سیف الرحمن نیازی کے لہجے میں شک بول رہا تھا۔ اچھا، فرض کریں کہ میں آپ سے کہہ دوں میں نے محبت کی ہے تو؟ نرگس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو کا کیا مطلب؟ کیا مجھے پھر بھی اپنی محبت کہیں گے؟ آف کورس، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں خود کیا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی اور کیا چاہتا ہے۔ میں تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں نرگس جمال، اور اس معاملے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تبھی تو میں نے کہہ دیا ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی کہ مجھے علم ہے۔ اب میں اس قید خانے سے کبھی رہا نہیں ہو سکتی۔ شمروز خان نے قاضی کا بھی انتظام کر لیا ہے، نکاح کے بعد تمہیں تمہارے ماما کے ہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے؟ بالکل، اور کوئی چال چلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ اچھا نہ ہوگا۔ ان کا لہجہ ایک دم ہی پھر سخت ہو گیا تھا، اور نرگس اس پتھریلے لہجے پر خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہ تھا۔ احتجاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں سنوائی ہو، اور یہاں تو سننے والوں نے ہی اپنے کان بہرے کر لیے تھے۔ وہ بھلا کس طرح کوئی احتجاج کرتی؟ سیف الرحمن نیازی تو اپنے احکام جاری کرتے چلے گئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت آ گئی اور آتے ہی بولی، بی بی جی تسی نہا دھو لو۔ بہتر۔ نرگس ایک معمول کی طرح اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی، اور پھر وہاں اس کا دل چاہا اپنی بے بسی پر دھاڑے مار مار کر روئے، مگر رونا بے سود تھا۔ سیف الرحمن نیازی نے تو کلیجے پر ہی ہاتھ ڈالا تھا، اور وہ کسی صورت بھی اپنے ماما کا گھر اجڑتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ جس طرح انہوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، وہ بھلا کیسے سیف الرحمن کے انتقام کی بھینٹ انہیں چڑھا دیتی؟ بلکہ وہ خود بھینٹ چڑھ گئی، بس پتہ ہی نہ چلا تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ نکاح کے 3 بولوں کے عوض سیف الرحمن کی بن گئی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے ماما کے ہاں چلی جاؤ۔ نکاح کے بعد سیف الرحمن اسے نکاح نامہ پکڑاتے ہوئے بولے، انہیں یہ دکھا دو۔ ضروری نہیں ہے اس کا دکھانا، میری زبان پر وہ بھروسہ کریں گے۔ نرگس نے نکاح نامہ پرے کرتے ہوئے کہا، اپنے ماموں سے کہنا مجھ سے فون پر بات کر لیں۔ وہ بولے، کوئی نئی دھمکی انہیں دینی ہے؟ نرگس نے کہا، میں نے انہیں کوئی دھمکی نہیں دی نرگس، مجھے تم عزیز ہو تو تمہاری نسبت سے مجھے تنویر الوی کا احترام لازمی ہے، اور میں ہمیشہ ان کا احترام کروں گا۔ اگر وہ میری بات مان لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سارا قصور انہوں نے تنویر الوی پر ڈال دیا تھا۔ نرگس کچھ بھی نہ بولی اور سر جھکا کر رہ گئی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی جب سیف الرحمن کا ڈرائیور نرگس کو تنویر الوی کے گھر دروازے پر اتار کر واپس گیا تھا، بلکہ نرگس نے اسے بھیج دیا تھا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اسے احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ جو ہزارہا بار اس دروازے میں داخل ہوئی تھی، آج اس میں سکت ہی نہ تھی کہ قدم آگے بڑھائے۔ نرگس کو لگ رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ آس و نراش کا چکر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ کال بیل کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتی، مگر پھر ٹھٹک جاتی۔ اسے لگتا جیسے کوئی جرم کر رہی ہو۔
اور آخر کار اس نے ڈور بیل بجائے بغیر ہی دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید دروازہ کھلا رکھا ہو میرے لیے کہ میں آ جاؤں تو دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے۔ ایک روشنی کی چمک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا سی گئی۔ وہ کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ آنگن سنسان پڑا تھا، لگتا ہی نہ تھا جیسے یہاں کوئی زیرو رہتا ہو۔ وہ برآمدے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی کہ حارث باہر آیا۔ نرگس کو لگا جیسے زمین و آسمان گردش میں آ گئے ہوں۔ ہر چیز اس کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ حارث تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے تھام لیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں تھی تم؟ حارث نہایت بے قرار لہجے میں پوچھ رہا تھا اور وہ اس سے اپنا آپ چھڑا کر اس کمرے میں آئی جہاں سے حارث ابھی ابھی باہر آیا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی اور سبھی موجود تھے۔ ذکیہ خاتون بستر پر دراز تھیں، معروف اور نیلو ان کی پائنتی پر بیٹھی تھیں، جبکہ تنویر الوی کرسی پر دراز تھے۔ نرگس کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب وہ بھاگ کر ان کے قدموں سے لپٹ گئی اور رو دی۔ لگتا تھا اس کا پورا وجود ہی آنسوؤں میں بہہ جائے گا۔ تو کہاں تھی بیٹا؟ بہت تلاشا ہے تجھے۔ انہوں نے اسے بازوؤں میں تھام کر اوپر اٹھایا اور پھر سینے سے لگایا۔ دیکھ تو تیری مامی کی کیا حالت ہو گئی ہے، سنبھل ہی نہیں رہی ہے۔ اب تو آ گئی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تنویر الوی نرگس کے سر پر ہونٹ رکھے کہہ رہے تھے۔ ماما جانی، قسمت بہت زوراور ہوتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مقدر کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں اور یہ تو مقدر کے کھیل ہیں، نہ کہ… تم بجھارتے کیوں بجھا رہی ہو؟ بتاؤ نا۔ حارث اس کی بات کاٹ کر گرجا۔ دھیرج حارث، تم پریشان مت کرو میری بچی کو۔ تنویر الوی تو اب سنبھل سے گئے تھے، انہوں نے حارث کو سرزنش کی۔ ماما جانی، میں سیف الرحمان کے ہاں تھی، نرگس نے آہستہ سے بتایا۔ مگر وہ تو گاؤں گیا ہوا تھا۔ جی، آج صبح ہی وہ اس کمرے میں آئے جہاں مجھے قید کیا گیا تھا، اور یہ کارنامہ ان کے قریبی دوست رائٹ ہینڈ نے انجام دیا تھا۔ نرگس نے مختصراً اپنے اغوا کی کہانی سنا دی۔ میں اس کا خون پی جاؤں گا، حارث مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے اغوا کا حکم نہیں دیا، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ بابا جان، میں ابھی جاتا ہوں اور… آپ نہیں جائیں گے حارث؟ نرگس پہلی بار حارث سے مخاطب ہوئی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ اب سیف الرحمان میرے شوہر ہیں۔ وہ نہایت اطمینان سے بولی۔ کیا؟ حارث تڑخا۔ ہاں، صبح میرا نکاح ہوا ہے اور اب انہوں نے مجھے خود بھیجا ہے تاکہ میں یہ اطلاع دے دوں۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ حارث کے سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ میری مرضی سے ہوا ہے یہ سب، نرگس بولی۔ نرگس؟ تنویر الوی حیران تھے۔ جی ماما جانی، نرگس کی آواز رند گئی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا، بے شک نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میرا دل نہ کی تکرار کر رہا تھا، مگر ذہن نے اس مجبوری کو سمجھ لیا تھا، جان لیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ حالانکہ مجھے پتا تھا، سیف الرحمان جسے میری آزادی کا پروانہ کہہ رہے ہیں، یہ نکاح نامہ جس پر میں دستخط کر رہی ہوں، میری قید کا حکم نامہ ہے۔ پھر بھی ماما جانی، میں نے ایسا کیا کہ یہ میری مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری؟ حارث نے کہا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گی، وہ اطمینان سے بولی۔ کیوں؟ حارث سانپ کی طرح پھنکارا۔ ماما جانی، میں مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، نرگس نے حارث کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اگر تم کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی اور نہ ہی وہ سچ بتانا چاہتی ہو جسے تم نے مجبوری کا نام دیا ہے، تو سنو نرگس جمال، تمہارا اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حارث کا لہجہ پتھر پھینک رہا تھا۔ یہ گھر میرے ماما کا ہے حارث الوی، اور آپ مجھے نہیں روک سکتے، ہے نا ماما جی؟ نرگس نے نہایت آس سے تنویر الوی کی طرف دیکھا، اور اس سے پہلے کہ تنویر الوی کچھ کہتے، حارث نے نرگس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور گرج کر بولا۔ نکل جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری۔ حارث، مت لو میرا نام اپنی زبان سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی ہیٹ یو نرگس سیف۔ حارث، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے، نرگس نے بڑی آس سے کہا۔ مجھے نرگس جمال سے محبت تھی، نرگس سیف سے نہیں، آئی سمجھ؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ حارث نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چند لمحے تو انتظار کرتی رہی کہ شاید ماما جی آ جائیں۔ نیلو بھاگی آئے، شاید حارث اس پر ترس کھائے، مگر نہ ماما جی آئے، نہ نیلو کی محبت نے جوش مارا، اور نہ ہی حارث نے اس پر ترس کھایا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لک دک صحرا میں تنہا کھڑی ہو اور اسے کوئی راستہ ہی نہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہائے ربا، میں کہاں جاؤں؟ میرا بھلا قصور کیا ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے تو ماما کی عزت بچانے کی خاطر خود کو داؤ پر لگا دیا، اور
اور حارث، تم سے مجھے یہ امید نہ تھی حارث۔ دیکھو تو میں سیف الرحمان کی ہونے کے باوجود بھی دل میں تمہاری محبت چھپائے ہوئے ہوں۔ میرا دل اب بھی تمہارے نام پر بدن کی عمارت میں دھڑ دھڑا رہا ہے۔ اب بھی تمہارا نام میرے لیے باعث تسکین ہے۔ میری روح کو قرار تمہارے نام سے ہی ملتا ہے۔ حارث، حارث، مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ مجھے یقین تھا تم بن بتائے ہی میری ساری مجبوریاں جان لو گے، کہ تم تو میرے اندر اترے ہوئے ہو اور میرے اندر کے سارے موسموں سے واقف ہو۔ تم سے تو مجھے پتھروں کی امید نہ تھی۔ مجھے یقین تھا تم میرے زخموں پر مرہم رکھو گے، میری مجبوری سمجھو گے اور پھر میری طرح تم بھی مجبور ہو جاؤ گے، مگر میرا سارا یقین سب امیدیں صحرا کی ریت ثابت ہوئیں جو تمہاری شک کی ہوا سے بکھر گئی ہیں۔ حارث، اس کے لب کانپے اور روح میں ماتم ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تب اس نے دیوار کو تھام لیا جیسے یہی آخری سہارا ہو۔ اسی وقت سیاہ چمچماتی ہوئی ہنڈا اکارڈ اس کے قریب آ کر رکی۔ باوردی ڈرائیور نے اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور نرگس بنا کسی پس و پیش کے کار میں بیٹھ گئی۔ اسی کار میں تو وہ یہاں تک آئی تھی۔ کہاں چلے جی؟ گھر، وہ آہستگی سے بولی۔ صاحب نے کہا تھا کہ آپ واپسی پر شاپنگ بھی کریں گی۔ شاپنگ؟ نرگس نے حیرت سے کہا۔ جی، ڈرائیور نے کہا۔ زمان خان تم یہی موجود تھے کہیں؟ وہ بات پلٹ کر بولی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ صاحب کا حکم تھا، میں گلی کی نکڑ پر کھڑا رہا ہوں، آپ باہر آئیں میں فوراً آ گیا۔ اوہ! نرگس کے لبوں سے آہ زخمی پرندے کی مانند آزاد ہوئی۔ تو سیف الرحمان، تمہیں علم تھا کہ نرگس جمال کو اب اس کے اپنے بھی قبول نہ کریں گے۔ تمہارے اندازے کس قدر درست ثابت ہوئے، دیکھو نا، جس پر مجھے بے تحاشا مان تھا اس نے میری باہ پکڑ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ کسی نے بھی اسے منع نہیں کیا، کچھ بھی تو نہ کہا۔ کیا میرا تعلق اتنا کچا تھا؟ نرگس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں اس نے کمال ضبط سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پی لیا۔ بیگم صاحب پھر بازار چلنا ہے؟ زمان خان پوچھ رہا تھا۔ نہیں زمان خان، گھر چلو۔ نرگس نے گردن سیٹ کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ سرخ سنگ مرمر والے فرش کے برآمدے سے گزر کر جب وہ راہداری میں پہنچی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ اجنبی جگہ اور اندیکھا ماحول، وہ تو قید تھی، اور پھر اسی کمرے سے وہ ڈرائیور کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ اب وہ گو مگو کسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ تبھی ایک کمرے سے سیف الرحمان نکل آئے۔ ارے تم آ گئیں؟ وہ حیرت سے بولے۔ نرگس کو ان کی حیرت مصنوعی سی لگی۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں آ جاؤں گی؟ نرگس کا لہجہ کٹیلا تھا۔ پتہ تھا، وہ مسکرائے۔ پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم اس قدر جلد آ جاؤ گی۔ شاپنگ نہیں کی تم نے؟ وہ ایک دم ہی بات بدل کر بولے۔ ضرورت نہیں سمجھی میں نے۔ نرگس اسی کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے سیف الرحمان نکلے تھے۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے۔ نرگس جہازی سائز کے بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ ایزی نرگس، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا کہا تمہارے ماموں نے جو ایک غیرت مند شخص کو کہنا چاہیے؟ غیرت مند؟ سیف الرحمان ہنسے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جسے تم غیرت کہہ رہی ہو وہ بے وقوفی ہے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، جشن منانا چاہیے کہ آپ نے ان کی بھانجی کو اغوا کر کے نکاح کر لیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہ تھا۔ نیازی صاحب، اگر ایسی سچویشن سے آپ گزرتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ نرگس نے چپتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ صاف سی بات ہے، اگر آپ کی بیٹی سے میرے ماما اسی طرح شادی… شٹ اپ! وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کلیجہ دکھا آپ کا؟ نرگس نے ان کی لہو آشام آنکھوں میں دیکھا۔ ہماری لڑکیاں یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے نہیں آتی، ٹی وی پر ہر خاص و عام کی نگاہوں کا مرکز نہیں ہوتی۔ وہ سانپ کی طرح پنکارے۔ ہمارے زنان خانے میں مرد ملازمین کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہماری حویلی کی دیواریں اتنی اونچی ہیں نرگس بیگم کہ وہاں نر پکھی بھی پر نہیں مار سکتا۔ مجھے پتا ہے ان اونچی دیواروں والی حویلیوں میں کیسے چور دروازے ہوتے ہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ نرگس، وہ گرجے، سچ سہنے کا حوصلہ میں نے خود میں پیدا کیا ہے، آپ بھی سچ سننے کا حوصلہ خود میں پیدا کریں۔ نرگس ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے بولی۔ اگر تم میری محبت نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں تمہارا کیا حشر کرتا۔ سیف الرحمان کا لہجہ نہ جانے کیوں ایک دم ہی نرم ہو گیا تھا۔ انہوں نے نرگس کو شانوں سے تھام کر دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا اور پاس ہی خود بیٹھ گئی۔ پہلے روز ہی شوہر سے تلخ باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ اسے سمجھانے لگے۔ تم ابھی نہ سمجھ ہو، ازدواجی زندگی کی باریکیاں آہستہ آہستہ ہی سمجھو گی۔ رہنا تم نے یہی ہے نرگس، اپنی زبان اور انداز کو قابو میں رکھا کرو۔ دوسرے لفظوں میں اپنی زبان کاٹ دوں
نرگس نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا، نہیں، میری یہ منشا تو نہیں ہے۔ تو چہکنے والی بلبل ہے۔ تو بول، تیرا لہجہ تو میری سماعتوں میں سر گھول دیتا ہے، مگر حق بات بول، میں تیری ہر بات برداشت کر لوں گا، غلط بات نہیں۔ سیف الرحمان کا انداز ملتجیانہ تھا۔ نرگس مسکرا دی اور بولی، اور حکم؟ میں بھلا حکم دے سکتا ہوں تجھے؟ تو بتا۔ میری خواہش ہے کہ میں پڑھوں۔ ضرور، مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی نیازی صاحب، میں سر جھکا کر کالج جاؤں گی اور واپس آؤں گی، کسی سے کوئی بات نہ کروں گی، وعدہ، میں وعدوں پر جان دینے والی لڑکی ہوں۔ نرگس نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر اس کے اندر نہ جانے کون چیخ پڑا۔ کب تم نے وعدہ پورا کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا حارث، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اور پھر کھو دیا۔ اب کیا جان دو گی؟ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میری جان کے خاتمے سے میرے ماما کی فیملی محفوظ ہے، حارث پر کوئی آنچ نہیں آنی، تو میں ایسا کر گزرتی، مگر سیف الرحمان نے تو اس کا دماغ ہی شل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ دل کو ذہن کی دلیلوں سے سمجھاتی رہی اور سیف الرحمان نیازی اسے معلوم نہیں، مستقبل کے کون کون سے سہانے سپنے دکھاتے رہے، وہ معاف ذہن اور بند ہوتے قلب کے ساتھ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اسی شام سیف الرحمان اسے لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ 3 روز وہ مری میں رہے، یہ شاید ہانی مون پیریڈ تھا، پھر واپس آ گئے تھے۔ دستکیں کب کی مر چکی ہیں، اب کہاں کھڑکیاں کھلیں گی۔ اور 1 ہفتہ بعد نرگس کالج جانے لگی تھی۔ سیف الرحمان کی منت کر کے اس نے کالج آنے اور جانے کے لیے رکشہ لگوایا تھا۔ وہ لوگوں کی نگاہیں نہیں برداشت کر سکتی تھی، پھر سیف الرحمان بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو ان کی شادی کی خبر ہو۔ پہلے روز ہی وہ نیلو کو پورے کالج میں ڈھونڈتی رہی، پھر اس کی کلاس فیلو عذرا نے بتایا نیلو آج کل کالج نہیں آ رہی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، کتنے ہی روز اس نے نیلو کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید حارث نے یا پھر ماما نے نیلو کو کالج سے اٹھوا لیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہ سکتی تھی۔ نرگس بہت ہی کم گو ہو گئی تھی، اس کی سہیلیاں حیران تھیں، کسی کو بھی تو اس پر گزرے حادثے کی خبر نہ تھی کہ وہ ہر رات کون سے کربناک لمحوں سے گزرتی ہے۔ لڑکیاں اسے روک روک کر پوچھتیں کہ اب وہ پروگرام جواں عزم کی کمپیئرنگ کیوں نہیں کرتی، تب وہ پڑھائی کی مصروفیات کا بہانہ کر کے ٹال جاتی۔ لڑکیاں کہتی، ہم آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، وہ محبتوں پر پگھل پگھل جاتی، پر کچھ نہ کر سکتی تھی۔ پھر امتحان ہو گئے اور سیف الرحمان کے ساتھ وہ ورلڈ ٹور پر نکل گئی۔ 2 ماہ بعد وہ لوگ واپس لوٹے تھے۔ تب ایک روز اسے احساس ہوا کہ قدرت اسے ایک خوبصورت سا روپ بخشنے والی ہے۔ اس روز کئی ماہ بعد خوشی کی کرن اس کے دل کے اندھیرے ایوان میں لہرائی۔ وہ خوشی خوشی ننھے مہمان کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گئی۔ سیف الرحمان اس کا یہ نکھرا نکھرا اور بدلا بدلا روپ دیکھ کر حیران تھے، اور خوش بھی کہ واقعی وہ انہیں بے حد بے حساب پیاری تھی۔ تبھی تو وہ اسے یہ نہ کہہ سکے کہ انہیں اولاد کی خواہش نہیں۔ وہ اس کی خوشی کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ پہلی بار تو انہوں نے اس کے لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھلتے دیکھے تھے، اور نرگس پہلی بار انہیں واقعی اپنی لگی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور آخر ایک سپہر زندگی و موت کی کشمکش سے گزرتے ہوئے نرگس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ VIP روم میں پہلو میں لیٹے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتی رہی۔ سیف الرحمان نیازی اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں اور روشنیوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، تم نے کوئی نام بھی سوچا ہے؟ جی، آپ سوچے نا، بھئی تم اپنی پسند کا نام بتا دو۔ حارث۔ ایک دم ہی نرگس کے لبوں سے یہ نام ادا ہونا چاہ رہا تھا، مگر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب بھلا یہ نام لبوں پر لا کر قیامت تو نہیں مچانی تھی۔ تم نے نام نہیں بتایا، وہ پوچھ رہے تھے۔ جو آپ کی مرضی۔ نرگس نے آنکھیں موند لیں اور پھر دونوں کی باہمی رضامندی سے نومولود کا نام سلمان نیازی تجویز ہو گیا۔ نرگس کے لیے تو ایک کھلونا ہی ہاتھ آ گیا تھا۔ قدرت نے کتنا اس پر ترس کھایا تھا، یا دوسرے لفظوں میں رحم کیا تھا۔ نرگس خود کو بہت خوش اور مطمئن پاتی تھی۔ سلمان کو پا کر تو وہ ساری اذیتیں اور کلفتوں کو بھول گئی تھی۔ وہ سو جاتا تو پھر وہ کچھ اسٹڈی بھی کر لیتی کہ پرائیویٹ MA کرنا چاہتی تھی۔ MA کرنا اس کا بہت پرانا خواب تھا۔ وقت کے تھال میں دن سکے بن کر گرتے رہے۔ سلمان اب پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ جس روز اس نے پہلی بار نرگس کو ماما کہا تھا تو نرگس کو لگا تھا جیسے دنیا جہان کی ساری خوشیاں اس پر میںہ بن کر برسنے لگی ہوں۔ اس کا جی چاہا سلمان بار بار اسے ماما کہے اور اس کا رواں رواں جواب دے۔ اپنی گول گول آنکھیں گھما کر سلمان اسے دیکھتا تو نرگس کے اندر تک ٹھنڈک اتر جاتی۔ اب اسے جذبہ ممتا کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ واقعی معتبر ہو گئی ہو۔ سیف الرحمان پر تو وہ پہلے بھی توجہ نہ دیتی تھی، اب تو وہ بالکل ہی انہیں نظر انداز کرنے لگی تھی۔
मगर सैफुर रहमान नियाज़ी की मोहब्बत में कोई कमी ना आई थी। वो नरगिस का पहले से भी ज़्यादा ख़्याल रखते। वो उन्हें बताए बगैर ही सलमान के साथ आउटिंग पर चली जाती तो वो कभी बाज़-पोर्स ना करते। उन्हें नरगिस पर हद दर्जा एतबार था। फिर नरगिस ने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी कर लिया तो उन्हीं दिनों ऐसा हादसा हुआ जिसने नरगिस के वजूद की इमारत को हिलाकर रख दिया। जब सैफुर रहमान नियाज़ी बाईपास ऑपरेशन की गर्ज से अमेरिका गए थे। ऑपरेशन भी कामयाब रहा था, फिर भी वो जान बर ना हो सके। उनकी लाश ही दियारे गैर से आई थी और ये खबर भी उसे टीवी और अखबारात से मिली थी। वो तो सैफुर रहमान नियाज़ी के जनाजे में भी शरीक ना हो सकी। रात भर सर्द हवाओं के झक्कड़ चलते रहे और वो नन्हे सलमान को सीने से लगाए आंसू बहाती रही। उसके सामने तो कोई रास्ता ही ना था, कहाँ जाए क्या करे। सिर्फ 3.5 साल बाद ही बेवगी उसका नसीब हो गई थी। बेशक उसे सैफुर रहमान से मोहब्बत न थी, मगर कुछ भी था, वो उसका शौहर था, उसके बेटे का बाप था, सबसे बढ़कर उसका छप्पर था। आज नरगिस को एहसास हुआ था कि सैफुर रहमान उसका कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ था। वो वापस तनवीर अलवी के पास भी ना जा सकती थी और ना ही जाना चाहती थी कि गुज़रे 3.5 सालों में कब उन्होंने नरगिस की खबरगिरी की थी। कभी उन्हें शायद एहसास भी ना हुआ था कि उनकी कोई भांजी भी है। हालाँकि नरगिस ने बारहा चाहा था मामा जानी के यहाँ जाना। सड़कों पर, बाज़ारों में वो चेहरे खोजे थे, जो वो छोड़ आई थी, बल्कि छुड़वा दिए गए थे। कभी-कभी उसका दिल चाहता था कहीं तो मामा जानी मिल जाएँ, कभी तो नीलो ही टकरा जाए और अगर कभी कहीं हारिस मिल गया तो, ये सोचकर ही उसका दिल डूबने लगता। मोहब्बतों की हिजरत तो कभी गवारा नहीं होती। नहीं मुझे हारिस ना मिले, ना ही मेरा उससे टकराव हो। मैं उसकी आँखों में नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कँप-कँपा कर रह जाती। मगर अब उसकी ख्वाहिश थी कोई अपना आए जिसके कंधे पर सर रखकर वो बेतहाशा रोए, ख्वाह वो अपना हारिस ही हो। उसे यकीन था कि बहुत कुछ कहने के बाद वो ज़रूर उसके आंसू पूंछेगा, मगर वो कैसे आता? क्यों आता? नरगिस अपनी तन्हाइयों को ही गले लगाकर रोती रही, कुर्लाती रही और कोई भी उसके आंसू पोंछने ना आया। अलबत्ता सलमान ने बारहा अपनी छोटी-सी हथेली से उसके आंसू पोंछते हुए पूछा था, "मम्मा क्यों रोती हैं?" वो बेटे को भी ना बता सकी, भला कहती तो क्या? सैफुर रहमान नियाज़ी के यहाँ से कोई भी ना आया था। किसी को खबर ही ना थी कि कोई और भी सैफुर रहमान की ज़िंदगी में शामिल है। नरगिस को तो तरह-तरह की फ़िक्रें खाई जा रही थी। तब एक रोज़ शिराज़ लगारी एडवोकेट रहमत का फ़रिश्ता बनकर आ गए। सैफुर रहमान को गुज़रे 10 रोज़ हो चुके थे। बेगम नियाज़ी, नहायत राज़दारी से ये सब कुछ आपके नाम नियाज़ी साहब ने कर दिया है और ये कागज़ात हैं। मगर क्या उन्हें मौत का इल्म था? नरगिस हैरान थी। शायद जब उन पर पहली बार हार्ट अटैक गुज़िश्ता बरस हुआ तो उन्होंने मुझे बुलवाकर वसीयत लिखवाई थी, जिसकी रूह से ये घर और बैंक में 25 लाख डिपॉज़िट आपका है और आप इस फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के मुनाफ़े की हकदार हैं, जबकि वो 25 लाख सलमान के नाम हैं। आप सिर्फ़ मुनाफ़ा ले सकती हैं, जो कि माहाना तकरीबन 35,000 के लगभग है। शिराज़ लगारी ने मुख्तसरन तफ़सीलात बताईं। सैफुर रहमान के घराने से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। उनकी ज़िंदगी में ताल्लुक न रहा, तो मौत के बाद ताल्लुक की क्या ज़रूरत है? नरगिस के लबों पर ज़हर खन फैल गया। और अगर आपने दूसरी शादी कर ली, तो फिर सलमान से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। क्या मतलब? वो चौंकी। मतलब ये कि मैं नियाज़ी साहब के वकील की हैसियत से सलमान का गार्जियन हूँगा। ये मेरी सवाबदीद पर है कि सलमान साहब को आपसे मिलने दूँ या नहीं। मगर मैं इतना ज़ालिम इंसान नहीं हूँ बेगम नियाज़ी। आप जवान हैं, आपको सहारे की ज़रूरत है और मैं यहाँ अपने मौक्कल से इन्हराफ कर लूँगा, बशर्ते आपका शौहर सलमान को तस्लीम करे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह चाहे। और प्लीज़ लगारी साहब, अभी वो बातें मत करें जिनके बारे में मैंने इतने दिनों में एक बार भी नहीं सोचा। नरगिस ने उनकी बात काट कर ज़रा तुर्श लहजे में कहा, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, शिराज़ लगारी ने कहा, ज़िंदगी मेरी है और मुझे ये इख्तियार है कि इसे मैं किस तरह गुज़ारूँ। जो तरीका मेरे लिए बेहतर होगा, मैं उसी तरह रहूँगी और किसी को एतराज़ का कोई हक़ नहीं। ऐज़ यू लाइक। शिराज़ लगारी ने कंधे उचकाए और बोले, सलमान को मरी भेजना है ना? क्यों? नरगिस ने हैरत से पूछा। नियाज़ी साहब की यही ख्वाहिश थी। मेरी ख्वाहिश की भी कोई अहमियत है लगारी साहब? मैं और मेरा बेटा यहीं इसी शहर में मेरे साथ रहेगा, यहीं पढ़ेगा। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी। मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। शुक्रिया जी, मैं ममनून हूँ आपकी और मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आपको मदद के लिए बुलाऊँगी। मेरा है ही कौन?
نرگس کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو نہ جانے کیوں شراز لغاری کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بھری بہار میں جو اجڑ جائیں تو دکھ ہوتا ہی ہے۔ شہراز لغاری کے جانے کے بعد وہ سیف الرحمن نیازی کی وصیت کے کاغذات پڑھتی رہی اور بے آواز روتی رہی۔ کچھ بھی تھا، سیف الرحمن نے اس کا خیال تو رکھا تھا۔ انہیں شاید علم تھا کہ انہیں کچھ ہو گیا تو نرگس کیا کرے گی۔ ظاہر ہے نرگس نے اپنوں میں تو جانا نہیں تھا، شکر ہے اسے ٹھوکروں میں رہنا نہیں پڑا۔ اب تو اس کی ساری خواہشیں اور امنگیں سلمان کے دم سے تھیں۔ اس نے سیف الرحمن کی موت کا سوگ ضرور منایا تھا، عدت کی مدت پوری کی تھی اور پھر زندگی اپنی روٹین پہ آ گئی تھی۔ تنہا تو وہ پہلے بھی تھی مگر اب تنہائی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر بھی وہ تھک جاتی۔ تب وقت گزارنے کے لیے اس نے ایک اسکول میں جاب کر لی۔ حالانکہ جاب کی اسے ضرورت تو نہ تھی مگر اب وہ اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ آزمانا چاہتی تھی۔ کبھی وہ ضرورت کے لیے جاب کرتی تھی، ریڈیو ٹی وی کے چھوٹے چھوٹے چیک اس کے خرچ میں معاون ثابت ہوتے تھے، اور اب اسے پیسوں کی ضرورت نہ تھی۔ وقت گزاری کے لیے اس نے صرف 2000 پر ملازمت قبول کر لی۔ اسے بچوں کو پڑھا کر روحانی مسرت ہوتی، اب اسے پڑھانا اچھا لگتا تھا۔ یوں ہی بہت سارے مہینے گزر گئے۔ سلمان کو اس نے مونٹیسری اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سلمان کو اسکول سے ہی زمان خان ہی لے آتا تھا۔ انہی دنوں پی سی سی کی طرف سے اسامیاں نکلی تو نرگس نے بھی اپلائی کر دیا۔ محبت میں ناکامی کے بعد اور جگہ تو کامیابیاں ہی اس کی منتظر تھیں۔ شاید اسی لیے تو اسے گورنمنٹ کالج میں جاب مل گئی۔ اسے کوئی سفارش نہ تلاشنی پڑی، نصیب اس کا سفارش بن گیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھی۔ جس روز اس نے کالج جوائن کیا تو اسے لگا جیسے ادھورا خواب آج پورا ہو گیا ہو۔ بہت جلد وہ لڑکیوں کی پسندیدہ لیکچرار بن گئی۔ اسے خوشی تھی کہ اسے اب تک کسی نے نہ پہچانا تھا۔ حالانکہ جن دنوں وہ جواں عزم پروگرام کرتی تھی تو اس کی دھوم تھی، سب جان لیتے تھے، پہچان لیتے تھے کہ وہ نرگس جمال ہے۔ لیکن شاید گزرے 5 برسوں میں اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اگر کچھ پا نہیں سکتے تھے، کھونا چاہیے تھا۔ ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ اب آنسو ہی نہیں آنکھوں میں لیکن غم بہت ہے۔ ہمیں ایک حادثے پہ کھل کے رونا چاہیے تھا۔ پریشانی سی کوئی پریشانی تھی بھلا۔ آج جب وہ کالج سے آئی تو سلمان گھر نہیں پہنچا تھا، جبکہ زمان خان بھی موجود نہ تھا۔ سلمان کہاں ہے؟ نرگس نے ملازمہ سے پوچھا۔ ابھی وہ نہیں آئے جی، فضلہ سعادت مندی سے بولی۔ اب تک؟ نرگس نے وال کلاک کی جانب دیکھا جو دوپہر کے 3:15 بجا رہا تھا۔ پتہ نہیں جی، خدا خیر کرے۔ فضلہ نے دل پر ہاتھ رکھا تو نرگس کو لگا جیسے کمرے میں سناٹا گونج رہا ہو۔ تھا بھی ایسا ہی۔ اس کے وجود میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ یا اللہ تیرے حوالے ہے میرا بیٹا۔ بے اختیار اس کے لب کانپے، دل طرح طرح کے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسکول فون کر کے پوچھنا فضول ہی تھا کہ اسے پتا تھا اسکول بند ہو چکا ہوگا۔ پھر زمان خان بھی تو ساتھ ہے۔ نرگس نے خود کو تسلی دی مگر ممتا تو کسی بھی تسلی کو نہیں مانتی۔ شاید گاڑی خراب ہو گئی ہو۔ چین نہ آیا تو اس نے ورکشاپ فون کر دیا۔ وہاں سے پتا چلا کہ گاڑی نہیں آئی۔ تب نرگس کو لگا جیسے لہر لہر کی صورت کوئی چیز اس کے قدموں کے راستے نکلتی چلی جا رہی ہو۔ تبھی فضلہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ زمان خان نے فون بھی نہیں کیا؟ اس نے آج سے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو 1 بجے گیا ہے سلمان میاں کو لینے اپنے وقت پر۔ فضلہ نے دوبارہ وضاحت کی۔ کہیں سلمان کو کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ یہ خدشہ سانپ کی طرح سرسراتا ہوا اس کے ذہن میں اتر گیا۔ مگر میرا کون دشمن ہے؟ کسی کو کیا غرض کہ وہ سلمان کو اغوا کرے؟ خود کو اس نے تسلی دی۔ وقت تھا کہ کاٹے نہ کٹ رہا تھا۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ کوئی راستہ بھی تو نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، وقت کی تنابیں کھینچ لے، مگر ظالم وقت تو گزرتا ہی جا رہا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور نرگس کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کی شام بھی ڈھل رہی ہو۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس سے تو سانس بھی مشکل سے لی جا رہی تھی۔ پھر چائے کے سپ بھلا وہ کس طرح لیتی؟ اسے لگ رہا تھا کہ اگر سلمان نہ آیا تو اس کی سانس ہی جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نرگس کو لگا جیسے کسی نے چیخ ماری ہو۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی تھر تھراتی ہوئی آواز نکلی۔ مما، میں سلمان بول رہا ہوں۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ نرگس نے بے قراری سے پوچھا۔ تبھی کسی نے سلمان سے ریسیور چھین لیا اور اپنی کرخت آواز میں بولا، بیٹے کی آواز آپ نے سن لی ہے بیگم نیازی؟ اگر بیٹے سے ملنا چاہتی ہو تو کل تک 5 لاکھ روپے نہر والے پل پر رکھ جاؤ۔ خبردار اگر کسی اور کو یا پولیس کو اطلاع دی، اور سنو، نوٹ پرانے ہونے چاہیے۔ لیکن میں کہاں سے انتظام کروں؟ میرے پاس تو
वो गिड़गिड़ाई, मगर वो जालिम तो कोई जवाब सुनने को तैयार न था। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम सैफुर रहमान न्याजी की बेवा हो, और वो इतना कमीना नहीं था कि तुम्हें कुछ ना दे गया हो। वो सब फाकी से हंसा। कल शाम ढले नहर वाले पुल पर, याद से फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया और नरगिस के तो हवास ही जाते रहे थे। 5 लाख, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से दूं? घर में इतनी बड़ी रकम तो ना थी, और बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट था वो सलमान के नाम था। उसके तो सिर्फ मुनाफे की वो हकदार थी। शिराज लगारी, उसके जहन में उसका नाम कूंदा। मगर मुजरिम ने कहा था किसी को भी इत्तला नहीं देनी। फिर तुम्हारी मदद कैसे होगी? जहन ने दलील दी। नरगिस को लग रहा था जैसे किसी ने हाथ पांव बांध कर उसे फेंक दिया हो। जमान खान कहाँ गया? सलमान अगर अगवा हो गया है तो फिर कहीं जमान भी तो उनसे नहीं मिल गया? नहीं नहीं, वो बहुत वफादार है। सलमान को उसने गोदों खिलाया है। जरा सलमान को कुछ हो जाए तो वो पागल हो जाता है। अभी पिछले साल ही तो लॉन में फजला के नवासे के साथ क्रिकेट खेलते हुए सलमान के कंधे पर गेंद लग गई थी तो जमान खान उसे बाजुओं पर उठाकर भागा भागा डॉक्टर के पास गया था। फिर रात को उठ उठ कर बार बार तबीयत पूछता रहा था। उस रोज जमान खान ने खाना भी नहीं खाया था। ये तो मुमकिन ही नहीं। उसने जहन के ख्याल को झटका। फिर जमान खान कहाँ है? सवालिया निशान था जो बढ़ता ही जा रहा था। वक्त गुजर रहा था और उसकी समझ में कुछ भी ना आ रहा था कि वो क्या करे। हवासों को उसने काबू में ही रखा था। हारिस अलवी, मैंने कभी तुम्हें अपनी मदद के लिए नहीं पुकारा, मगर मगर अब मुझे ज़रूरत है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए, जो मेरी कुल कायनात है। मैं बाहर तौर उसे पाना चाहती हूँ, और मेरे दिल पर जिसने वार किया है उसे भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि वो मुजरिम आइंदा किसी माँ के दिल पर वार न कर सके। 2 माह कबल ही तो हारिस अलवी का शहर में बतौर एसएसपी तकर्रर हुआ था, और ये खबर उसे अखबारात के जरिए मिली थी। कितनी ही देर तक वो वर्दी में हारिस अलवी की तस्वीर देखती रही थी। तो तुमने अपने ख्वाबों की ताबीर पा ली। अनजाना सा खुशी का एहसास रगों पे में समा गया था। मामा जानी किस कदर खुश होंगे, मामी जी भी। पता नहीं मुझे भी किसी ने याद किया होगा या नहीं। तो हारिस अलवी, कितना वक्त लगा तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में? इतनी उम्र तो नहीं गुजरी। उसने डायरेक्टरी में एसएसपी हाउस का नंबर तलाशा और फिर फ़ोन पर नंबर पुश किए। उसे वाकई मदद की ज़रूरत थी। सलमान को वो जिंदा पाना चाहती थी और मुजरिमों की सिर्फ निशानदेही करना मकसूद था। बाज़ मर्तबा मुजरिम अपनी डिमांड पूरी होने के बावजूद अगवा कुनिंदा को वापस नहीं करते। ऐसी कई मिसालें थीं। दूसरी ही बेल पर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो। नुस्वानी आवाज़ एयरपीस में उभरी और नरगिस का दिल चाहा ये आवाज़ सुनती रहे। कितने अरसे बाद उसने मारूफ की आवाज़ सुनी थी और पहचान लिया था। 8 साल कोई कम मुद्दत तो नहीं होती। जी, आपको किससे बात करनी है? ये एसएसपी हाउस का नंबर है ना? हाँ जी, एसएसपी साहब से बात करनी है। होल्ड रखिए, मैं देखती हूँ। क्या वो अभी अभी आए हैं कहीं बाहर से? मारूफ ने जल्दी से वजाहत की और क्रेडल पर हाथ मारकर शायद वो एक्सटेंशन पर हारिस को इत्तला दे रही थी। चंद लम्हों बाद वो लाइन पर था। भाई, कोई खातून आपसे बात करेंगी, मारूफ ने कहकर रिसीवर रख दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। हारिस की भारी और एकदम छा जाने वाली आवाज़ एयरपीस के जरिए उसकी समातों में उतरी। वालेकुम अस्सलाम, नहायत आहिस्तगी से उसने कहा और फिर बोली, सर मुझे मदद की ज़रूरत है। आप शहर के राखे हैं ना? आप कौन हैं? हारिस जानकर अनजान बन गया था। वो जान गया था दूसरी जानिब कौन है। यूं ही तो अरसे बाद उसका दिल ना धड़का था, ऐसे ही तो हाथ ना कांपे थे। मैं एक शहरी हूँ जिसकी इज्जत, जानो माल और औलाद की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है। वाई नॉट? मैंने कब इनकार किया है, लेकिन अब आपका क्या मसला है? वो नहायत मुतानत से बोला। तब मुख्तसरन नरगिस ने तमाम सूरत हाल बता दी। आपको उन्होंने मना नहीं किया कि पुलिस को इत्तला ना दें। ज़रूरी है कि मैं उनके कहने पर अमल करूं। और यूं भी जनाब, मैं कोई निशानी बताना चाहती हूँ ताकि आइंदा किसी माँ का दिल ना कुचला जा सके, और यह आपकी जिम्मेदारी है, नरगिस ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। हारिस अलवी तो बस रिसीवर को देखता रह गया। तो नरगिस, आज तुम्हें किसी अपने की मदद की ज़रूरत थी तो तुमने मुझे ही पुकारा। वो उसे जता ना सका कि वो उसे पहचान चुका है। मैंने तो कभी नहीं चाहा तुम मेरे सामने आओ। मैं अपनी शिकस्त का निशान नहीं देखना चाहता, और तुम मेरी शिकस्त का निशान हो। किसका फ़ोन था भाई? मारूफ चाय का मग लिए आ गई। काम था खातून को। हारिस ने ना काम बताया और ना ही खातून का नाम।
لیکن اس کے دل میں تو جوار بھٹا آ ہی گیا تھا۔ کتنی پریشان ہوگی وہ، یہی احساس حارث کو بے چین کیے دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے رات کی سحر ہوئی تھی، ساری رات ہی نرگس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ لپک کر اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف وہی کرخت آواز تھی۔ ہاں بیگم نیازی، انتظام کیا؟ انتظام تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے میرے بیٹے کا ہے۔ ہمیں صرف 5 لاکھ چاہیے۔ دیکھیں بھائی، نرگس کی آواز بھر آ گئی۔ کیا؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں بیوہ عورت ہوں، اتنی رقم تو نہیں ہے۔ میرا زیور ہے جو میں سارا کا سارا لے آؤں گی، وہ 5 لاکھ سے زائد کا ہی ہے، اور نقد رقم صرف 1.25 لاکھ ہے۔ مگر ہمیں رقم چاہیے، زیور ہم نے کیا کرنے ہیں؟ میں کہاں سے لاؤں رقم؟ زیور بیچ دو، مشورہ دیا گیا۔ مگر بھائی، اس نے کہنا چاہا، ہم 2 روز بعد رابطہ قائم کر لیں گے۔ آپ سمجھے تو میں نرگس کی آواز بھر آ گئی، اور دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ 2 روز اور مجھے پل سے رات پر چلنا ہوگا۔ نہیں نہیں میرے رب، یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، مجھے نہ ڈال اس آزمائش میں بہت بزدل عورت ہوں۔ پلنگ کی ٹیک سے سر ٹکا کر وہ بے حساب رو دی۔ کوئی بھی تو اس کے آنسو پہنچنے والا نہ تھا۔ زمان خان بھی اب تک نہ آیا تھا، یقیناً اسے بھی ان ظالموں نے نقصان پہنچایا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی، اور بہت جلد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اسے اپنا زیور اونے پونے فروخت کر دینا چاہیے، کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے اب 2 روز بعد رابطہ قائم کرنے کو کہا تھا، اور نرگس کے لیے تو ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ کوئی بھی تو نہ تھا جس کے گلے لگ کر اشک بہا لیتی، اپنے دل کا بوجھ ہی ہلکا کر لیتی۔ بازار بھی 10 بجے کے بعد ہی کھلتے تھے۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، گھڑی کی سوئیوں کو گھما کر رکھ دیتی۔ فضلہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی تھی۔ میں ناشتہ کروں گی فضلہ۔ بیگم صاحبہ، سلمان میاں ٹھیک ہی ہوں گے، آپ کچھ کھا پی لینا، فضلہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، وہ بھی ساری رات نرگس کے ساتھ جاگی تھی، نہ دلاسا دیا تھا نہ ہی وہ خود اس پوزیشن میں تھی۔ فضلہ، صرافہ بازار چلنا ہے، نرگس نے آہستہ سے کہا۔ بہتر جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ پھر فضلہ کے مجبور کرنے پر نرگس نے آدھا گلاس دودھ لیا تھا، وہ بھی بہت مشکل سے اس کے اندر اترا تھا۔ اس وقت تو وہ سلمان کے ساتھ ناشتہ کرتی تھی، وہ نہ تھا تو نرگس کو لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات ہی سونی ہو کر رہ گئی ہو۔ اور اس وقت وہ فضلہ کے ساتھ بازار جا رہی تھی کہ پھر فون کی گھنٹی بجی، اور نرگس کا دل بھی دھڑک اٹھا۔ جی، اس کی کپ کپائی ہوئی آواز ماؤتھ پیس میں داخل ہوئی۔ سنیں بیگم نیازی، ہمیں زیور ہی دے دیں، ہم کہاں تک آپ کے بیٹے کی حفاظت کریں؟ جیسے تمہاری مرضی بھائی، نرگس تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ بس دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے سوچا تم عورت ذات ہو، کہاں گھومتی رہو گی؟ کتنا زیور ہے؟ تقریباً 150 تولہ۔ بس ٹھیک ہے، تم شام کو لے کر آ جاؤ۔ سنو، میرا بیٹا مل جائے گا نا؟ ہماری ڈیمانڈ پوری ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد۔ فوراً کیوں نہیں؟ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں بیگم نیازی کہ ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو والا معاملہ کریں۔ ہم رقم اور زیور دیکھیں گے، پرکھیں گے، پھر تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا۔ فکر مت کرو، ہم وعدے کے پابند ہیں، کرخت آواز والے نے کہا، اور سلسلہ پھر منقطع ہو گیا۔ نرگس کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کا بیٹا محفوظ ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہ چاہیے تھا۔ 11 بجے کا وقت تھا جب زمان خان زخمی حالت میں گھر داخل ہوا اور نرگس کے قدموں میں گر گیا۔ بیگم صاحبہ، میں نے اپنے ہوش میں بہت کوشش کی کہ سلمان صاحب تک ان کا ہاتھ بھی نہ پہنچے، مگر ظالموں نے مجھے زخمی کر کے بے ہوش کر دیا۔ مگر اغوا کہاں کیا گیا؟ اسکول سے واپسی پر سلمان میاں ضد کرنے لگے کہ وہ سرسوں کے کھیت دیکھیں گے۔ میں انہیں شیخوپورہ سے باہر لے گیا تھا، اور وہیں زمان خان، تم نے اسے منع نہیں کیا؟ بیگم صاحبہ، وہ کسی کی مانتے ہیں بھلا؟ وہاں بس سنسان سڑک پر یہ حادثہ ہو گیا۔ 3 کاروں میں آدمی تھے، کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ تم رات بھر کہاں رہے؟ مجھے ان لوگوں نے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، اور اب میں زبردستی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ سر میں سخت تکلیف ہے۔ زمان خان کے سر پر واقعی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور غالباً اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا، پلستر چڑھا ہوا تھا۔ گاڑی کہاں ہے؟ وہ جی، شاید وہیں ہوگی، میں تو رکشہ پر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، نرگس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اور پھر اسے تاوان کے بارے میں بتانے لگی۔ تم آرام کرو، آپ اکیلی جائیں گی؟ ہاں، اب تم بھی تو ٹھیک نہیں ہو، پھر بھی بیگم صاحبہ فکر نہ کرو، میں تنہا ہی جاؤں گی۔ نرگس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی، اور پھر شام ڈھلے اس کی سرخ ہونڈا سوئگ نہر کی طرف دوڑی جا رہی تھی، جسے نرگس خود ڈرائیو کر رہی تھی۔
वो जगह नहायत सुनसान थी जहां उसे बुलाया गया था। नरगिस मखसूस जगह जाकर रुक गई। तभी एक फकीर उसके करीब आ गया। अल्लाह के नाम पर जी। अब नरगिस की समझ में न आया कि यही वो शख्स है जिसे ब्रीफकेस देना है या किसी और को। बीबी, 5 रुपए दे दो, मैंने रोटी खानी है। ब्रीफकेस उठा लो मेरी गाड़ी से। मुझे आप पैसे ही दें, मैं पुलिस। ओह, नरगिस ने जल्दी से पर्स में से 5 का नोट निकालकर उसे थमा दिया और वो दुआएं देता आगे बढ़ गया और दरख्तों के पीछे गायब हो गया। काफी देर गुजर गई। मतलूबा मुजरिमों का पता ही ना था। अंधेरा फैलता जा रहा था। फिर दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स महसूस हुई और फिर वो गाड़ी उसके करीब ही आ रुकी। नकाबपोश उसकी तरफ बढ़ा। लाई हो रकम? वही आवाज जो फोन पर वो सुनती थी। हाँ, कार की फ्रंट सीट पर ब्रीफकेस रखा है। नरगिस नहायत एतमाद से बोली। तुम्हारा बेटा 1 घंटे बाद आ जाएगा, उसने कहा। उसके साथी ने, जो कार ड्राइव कर रहा था, ब्रीफकेस उठा लिया और फिर वो दोनों फौरन चले गए। नरगिस पलट आई। अब उसे सलमान का इंतजार था और वाकई वो 1 घंटे बाद आ गया था। नरगिस को लगा जैसे उसके सूने घर में बाहर आ गई हो। अगवा की कहानी उसने भी वही सुनाई थी जो उसे जमान खान सुना चुका था। नहायत सुकून से वो सलमान को लिपटा कर सोई थी। किसी को पता न चला था कितना बड़ा सानहा उस पर गुजर गया था। मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाकर फजला ने नरगिस को इतला दी। कौन मिलने आया है मुझसे? वो हैरान थी। गुजरे 8 बरसों में कभी भी कोई ना आया था। नरगिस सर पर दुपट्टा जमाए हुए ड्राइंग रूम में आ गई और फिर ठठक कर रह गई। सामने ही हारिस अलवी खड़ा था और मेज पर वही ब्रीफकेस रखा था जो रात को वो बराए तावान देकर आई थी। ये आपकी अमानत है बेगम नरगिस, वो नहायत मतानत से बोला। मैं मशकूर हूँ आपका कि आप खौफजदा नहीं हुई और बर वक्त मुझे इतला दे दी। हमने भी बस इतना इंतजार किया कि आपका बेटा बहिफाजत पहुंच जाए, फिर कार्रवाई की। खुदा का शुक्र है रात हमारा छापा कामयाब रहा और पूरा ग्रोह गिरफ्तार हो गया है। आप अपना सामान देख लें। मुझे यकीन है कि सामान पूरा ही होगा। मेरी दौलत तो मेरा बेटा है। मुझे इन जेवरात की जरूरत नहीं है। हैरत है? हैरत की इसमें क्या बात है? मैं तो समझा था आपको इनकी जरूरत होगी। लहजा कटीला था। बाज मर्तबा समझ गलत भी होती है। वो नहीं होता जो हम समझते हैं, नरगिस ने कहा। वो समझ गई थी वो अब तक उसे ज़र-परस्त समझता रहा है। शायद ऐसा ही हो। वो कंधे उचकाकर बोला, फिर कदम जाने के लिए बढ़ाए तो बेसाख्ता ही नरगिस के लबों से निकला। मामा का क्या हाल है? मामी जी कैसी हैं? भुलाए नहीं पुराने रिश्ते? वो बोला। भला रिश्ते भुलाए जाते हैं, तोड़े तो जाते हैं ना। अब तक मेरी तरफ से आपका दिल साफ नहीं हुआ। जो लोग ख्वाबों के ताजमहल तोड़ दें, तो जब तक वो किरचियाँ चुभती रहती हैं, तकलीफ होती रहती है, नफरतों में भी इजाफा होता है। आप मुझसे नफरत करते हैं हारिस? इतनी आस से उसने पूछा था। शायद, यकीनन क्यों नहीं। जब खुद पे एतमाद ना हो तो हम डावाडोल हो जाते हैं, हारिस ने कहा और फिर बाहर निकलता चला गया। वो उसे रोक भी ना सकी। हैरत ही तो थी कि उसी शाम मामा और मामी उसे लेने आ गए। कुछ नहीं सुनना। आखिर कब तक तन्हा रहोगी? सारी उम्र पड़ी है। ज़किया खातून ने कहा। मैं अगर बेहोश ना पड़ी होती तो देखती। कौन तुझे इस घर में आने से मना करता? मामी जी, मेरा तो बाजू पकड़कर घर से निकाला था हारिस ने। लबों पर शिकवा मचला तो आंखों से आंसू उमड़ आए। अब निकाल के देखे। उस घर में तू रहेगी और वो भी जल्दी आया करेगा कि तू उसका इंतजार करेगी ना। लेकिन मामी, अब कुछ नहीं। बहुत अकेली रह ली। पहले मदद के लिए बुलाती तो हम आ जाते। आखिर नाखूनों से गोश्त जुदा होता है कभी? तनवीर अलवी ने प्यार से कहा। हम जाएंगे नाना नानी के साथ। सलमान ने एकदम ही फैसला सुना दिया तो वो भला कब इनकार कर सकती थी। और सिर्फ 1 माह बाद ही वो हुजला अरूसी में हारिस अलवी का इंतजार करते हुए सोच रही थी, या खुदा, ये 8 साल का बिनबाज क्यों मेरे मुकद्दर में लिखा था? अगर हम दोनों को एक ही करना था तो इतनी लंबी जुदाई क्यों डाली थी? यूं ही होना था तो इतना सफर तय क्यों कराया था? फिर हारिस आया और उसका घूंघट उलटकर बोला, नरगिस, जज्बों और चाहतों की शिद्दतों पर अब मुझे एतबार आया है। मैं तेरी चाहतों का मुहाफिज रहा हूँ। मेरा खुदा गवाह है, मैंने अपना कोई जज्बा किसी पर निछावर नहीं किया कि ये तेरी अमानत थे। अब तू बता क्या चाहती है? जो आप चाहते हैं हारिस, वो आहिस्ता से बोली। मैं तो चाहता हूँ कि आओ मिलजुल के बांट लें दोनों, एक एक अक्स अपने ख्वाबों का। यूं ही होगा। नरगिस ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया तो हारिस ने उसका हाथ थामकर दबा लिया। नरगिस को लगा जैसे वो तपते सहरा में चलते चलते एकदम ही ठंडी छांव में आ गई हो।
اس نے حارث کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔